نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہم نے جو فعل کا حصہ شروع کیا ہے، فعل ماضی کا ایک حصہ ہم نے مکمل الحمدللہ کر لیا، اور فعل ماضی کے اندر جملہ فعلیہ ہم نے کیا، اور جملہ فعلیہ کے حوالے سے ہمارے سامنے چند چیزیں جو بالکل واضح طور پہ آ گئی کہ جملہ فعلیہ کہتے ہیں کس کو ہے، ایسا جملہ جو کہ فعل سے شروع ہوتا ہے اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ جملہ فعلیہ کے کم از کم دو اجزاء ہوتے ہیں، فعل اور فاعل۔ فاعل جو ہے وہ ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے، حالت رفع میں ہوتا ہے، اور فاعل دو صورتوں میں ہو سکتا ہے، یا تو وہ ضمائر کی صورت میں ہوگا یا پھر وہ ظاہر کی صورت میں ہوگا۔ اگر ضمائر کی صورت میں ہوگا تو فعل کی گردان چلے گی، اور جو 14 صیغے ہیں اس میں سے کوئی ایک مطلوبہ صیغہ آپ کا جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ اگر اس میں ظاہر ہوگا تو پھر گردان میں سے صیغہ نمبر 1 مذکر کے لیے اور صیغہ نمبر 4 مؤنث کے لیے استعمال ہوگا۔ کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر فعل کا اثر فاعل پہ نہیں پڑتا، کسی اور پہ پڑتا ہے، ایسے فعل کو متعدی کہتے ہیں، اور فعل متعدی کے لیے آپ کو ایک مفعول کی ضرورت ہوتی ہے۔ مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے، اور مفعول بھی جو ہے دو صورتوں میں ہو سکتا ہے، یا تو اس میں ظاہر ہوگا یا وہ اس میں ضمائر ہوگا۔ اگر ضمائر ہوگا تو پھر جو ہمارے پاس ضمیر کی جو ضمائر ہیں حالت نصب و جر کے، پھر وہ استعمال ہوتے ہیں جن کو ہم اٹیچ ضمائر کہتے ہیں۔ ہمارے پاس اب جملہ فعلیہ کے اندر 3 چیزیں آ جاتی ہیں، فعل، فاعل اور مفعول، اور یہی اس کی بنیادی ترکیب ہے۔ فاعل اور مفعول جو ہے وہ مفرد بھی ہو سکتے ہیں اور مرکب کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر مرکب کی صورت میں ہوں گے تو مرکب وہ اشاری ہو سکتا ہے، مرکب اضافی ہو سکتا ہے، مرکب توصیفی ہو سکتا ہے، جبکہ مرکب جاری جو ہے نہ فاعل بنتا ہے نہ مفعول بنتا ہے، بلکہ جملہ فعلیہ کے اندر وہ متعلق کے طور پہ آتا ہے۔ تو ہمارے سامنے دیکھیں جملہ فعلیہ کے اندر ہمارے پاس 4 چیزیں آ سکتی ہیں، فعل، فاعل، مفعول اور متعلق، اور یہی اس کا ترکیب کا طریقہ ہے۔ بعض دفعہ متعلق کو یا مفعول کو مقدم کر دیا جاتا ہے، لیکن فاعل کبھی بھی جو ہے وہ فعل سے پہلے نہیں آ سکتا۔ یہ بات آپ کے ذہن میں بالکل اچھی طرح سے ہونی چاہیے۔ ہم نے مفرد کو استعمال کیا ہے فاعل و مفعول کے طور پہ، ہم نے مفعول کو استعمال کیا فاعل و مفعول کے طور پہ، ہم نے مختلف جملے کیے، اور ہم نے نہ صرف جملے کیے بلکہ کچھ آیات بھی ہم نے۔ اور اس حوالے سے اگر کسی کو کچھ سوال ہے اب تک جو ہم نے کیا ہے تو بتائیے، انشاءاللہ آگے چلیں گے، یا کوئی ایک آدھ اور کر لیں۔ بلکہ مجھے کل یاد ہے عمر نے ایک سوال پوچھا تھا، تو میں یہی جو ہے نا بورڈ پہ لکھتا ہوں اور عمر سے ہی کہوں گا کہ عمر اس کو کرنے کی کوشش کرے اور بتائے کہ کیا چیز ہے، پھر ہم اس کو آگے چلتے ہیں۔ جی عمر، جی اسکول کے اس لڑکے نے اس اسکول کے لڑکے کو مارا۔ ضرب ٹھیک ہے، ضرب ولد المدرسة هذا ولد المدرسة هذا
ولد المدرسة ذلك. دوبارہ دیکھو، پہلا والا پارٹ تو صحیح تھا. آپ اس کو پہلے اس طرح سے بریک کرو نا. آپ اس میں دیکھو کہ آپ نے فیل تو نکال لیا مارا درابا، ٹھیک ہے. اب فائل کیا تھا؟ اسکول کے اس لڑکے. اسکول کے اس لڑکے جو ہے یہ فائل تھا، اور یہ فائل کون سا تھا؟ مرکب ہے. اور کون سا مرکب تھا؟ مرکب اشاری اضافی کے کارن اسکول کے لڑکے، اسکول کے اس لڑکے مرکب اضافی تھا. اب اس مرکب اضافی کے اندر آپ کو کیا چیز نظر آ رہی ہے؟ ایڈیشنل کیا چیز نظر آ رہی ہے؟ اشارہ. اشارہ نظر آ رہا ہے. اشارے کو ہمیشہ ہائڈ کر لیتے ہیں. اشارے کو ہمیشہ ہائڈ کر لینا. تو کیا بن گیا؟ اسکول کے لڑکے. ٹھیک ہے، اسکول کے لڑکے یہ فائل تھا. فائل حالت رفع میں ہوتا ہے تو آپ نے بنا دیا ولد المدرستی. ٹھیک ہے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب بھی مرکب اضافی میں اشارہ استعمال ہوتا ہے، اشارے کو ہائڈ کرنے اور دیکھیں اشارہ کس کی طرف استعمال ہے. اگر اشارہ مضاف کی طرف ہے تو مرکب اضافی کے آخر میں لکھ دیں، اور اگر مضاف الیہ کی طرف ہے تو مضاف الیہ سے پہلے لکھ دیں. یہ اشارہ کس کی طرف تھا؟ لڑکے کی طرف. لڑکے کیا تھا؟ مضاف تھا. لڑکا مضاف تھا، اس لیے آپ نے مرکب اضافی کے بعد لکھ دیا، اور اشارہ اس حساب سے استعمال ہوا جس طرح سے مشار الیہ ہوتا ہے. مشار الیہ کیا تھا؟ لڑکا تھا. لڑکا مذکر ہے، واحد ہے، تو اشارہ آپ کا حاضہ آ گیا. تو ولد المدرستی حاضہ. اب مفعول کیا ہے؟ اس اسکل کے لڑکے. اس کے اندر بھی آپ دیکھیں تو یہ بھی مرکب اضافی ہے. ولد هذا المدرسة. فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہاں اشارہ کس کی طرف آیا ہے؟ اسکول کی مضاف طرف. الیہ کی طرف آیا. جی مضاف الیہ کی طرف آیا. ٹھیک ہے. جی مضاف. تو مضاف الیہ کی طرف اشارہ آئے گا تو اشارے کو مضاف الیہ سے پہلے لگائیں گے. تو پہلے تو بنا لیں اسکول کے لڑکے، تو وہی بن جائے گا، لیکن حالت ہے نصب میں بن جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ جی. ولد ذلك المدرسة. جی. اب اشارہ مجھے بتائیں کون سا آئے گا؟ اشارہ ادھر آئے گا، مضاف الیہ سے پہلے آئے گا. جی اچھا، مضاف کون الیہ سا سے پہلے اشارہ آئے آئے گا. گا؟ ذالک. ذالک کیوں آئے گا؟ اشارہ کس کی طرف ہے؟ مشار الیہ کیا ہے؟ مدرسہ کی ہے نا. جی. مدرستی مؤنث ہے مذکر ہے؟ مؤنث. تلک. اور دور کا اشارہ آئے گا. جی. ٹھیک ہے، تو کیا آئے گا؟ تلک آئے گا. جی تلک. یہاں آیا حاضہ، کیونکہ یہاں اشارہ کس کی طرف تھا؟ مضاف کی طرف تھا، اور مضاف جو ہے وہ مذکر تھا. یہاں اشارہ کس کی طرف تھا؟ مضاف الیہ کی طرف تھا. تو مضاف الیہ سے پہلے آیا اور آئے گا اسی، کیونکہ آپ مرکب اشاری میں پڑھ چکے ہیں کہ مرکب اشاری میں اصل اہمیت، اصل امپورٹنس کس کی ہے؟ مشار الیہ کی ہے. اشارہ جو ہے اس کے مطابق لگے گا. ٹھیک ہے. جی. آپ کا یہی والا سوال تھا نا کل؟ جی جی. چلیں، اس کے علاوہ کوئی چیز ہے سر؟ کسی اور کا نہیں کوئی نہیں. سوال؟ طارق صاحب، ڈاکٹر صاحب، عامر صاحب. یہ انور صاحب اس میں دربا حاضل ولد نہیں آ سکتا پہلے، یا ولد المدرسہ؟ نہیں دیکھیں، ہم اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں نا. اور ہم نے کیا کیا ہے کہ مرکب اضافی میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے مرکب اضافی میں صرف کا استعمال کیا تھا اور اشارے کا استعمال کیا تھا. تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ مرکب اضافی میں جب بھی صفت کا اور اشارے کا استعمال کیا جاتا ہے، تو اگر صفت کا استعمال کیا جائے یا اشارے کا کیا جائے تو سب سے پہلے تو وہ اشارہ یا صفت کو ہائڈ کر دیں آپ، اور نارمل اپنا مرکب اضافی بنا دیں. اگر صفت کا استعمال ہوا ہے تو نارمل بنانے کے بعد صفت کو اس کے آخر میں لگا دیں، اور صفت کو
کے جو اعراب ہوں گے وہ آپ جس کی صرف استعمال ہوئی ہے اس کے مطابق کریں گے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے یہ تو بہت ہی سمپل ہے. اشارہ آئے گا تو اشارے کا بھی یہی حساب ہے کہ آپ پہلے اشارے کو ہائڈ کر لیں اور آپ اپنا نارمل جو ہے نا مرکب اضافی بنا لیں. آپ نے اپنا مرکب اضافی نارمل بنا لیا. اب آپ نے اشارہ لگانا ہے. اشارے میں صرف اس چیز کا خیال رکھیں کہ اشارہ کس کی طرف ہے. اگر اشارہ مضاف کی طرف ہے تو مرکب اضافی کے آخر میں لگا دیں گے, اور اگر اشارہ مضاف الیہ کی طرف ہے تو مضاف الیہ سے پہلے لگا دیں گے. بس یہاں آپ نے یہی کیا, کیونکہ پھر آپ ترجمہ کریں گے تو جس طرح سے مرکب اضافی کا ترجمہ کرتے ہیں اسی طرح سے ترجمہ کریں گے. اگر میں ویسے پوچھ رہا ہوں گرامیٹیکلی, اگر میں حاذا ولد المدرسہ لگاتا ہوں تو پھر ترجمے میں کیا ہو جائے گا اس وقت؟ آپ مجھے بتائیے کیا بنتا ضربا حاذا ولد کا کیا بنتا؟ یہ لڑکے, مارا یہ لڑکا. صحیح. حاذا الولد یہ لڑکا, یہ لڑکا. جی جی. اب ولد المدرسہ, اب اسکول کی, اب ولد المدرسہ ہم ڈیفائن کر رہے ہیں سر, ہم نسبت دے رہے ہیں نا اس لڑکے کی. ٹھیک, اوکے. بس پوزیشننگ میں تھوڑی کنفیوژن تھی. کوئی مسئلہ نہیں, کوئی پرابلم نہیں انشاءاللہ. قرآن مجید میں اشارے کے حوالے سے ایک آدھ آیت آئی ہے, میں ایک کو نکالتا ہوں, زیادہ نہیں آئی ہے, ایک آدھ آیت آئی. ایک آیت سے مجھے یاد پڑتی ہے شاید سورہ یوسف میں. یار ڈاکٹر وہ آیت یاد ہے, وہ جو اپنا وہ کیا آئی تھی, فلما ذهبوا به اجمعوا ان يجعلوا به بغيابة الذكر واوحينا آیت ہے نا وہ اوحینا الیہ لتنبئنہم بامرہم ھذا, وہ آپ نے دیکھا نا بامرہم ھذا, یہی آیت دیکھیے ڈاکٹر صاحب. سورہ یوسف میں آیا تھا نا یار, کہاں ہے آیت؟ اوحینا الیہ لتنبئنہم بامرہم ھذا, بامرہم ھذا ہے. دیکھیں اب بامرہم ھذا کو اگر آپ دیکھیں, اللہ بھلا کرے طارق صاحب, اگر آپ اس کے انالیسس کریں گے تو بات تو حرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے, بات تو حرف جا رہا ہے نا, کچھ چھوڑ دیں ابھی, آپ جارا کر دیں اس کو. امری کیا ہو گیا, امری امرن تھا, مضاف بنا تو اس کا اعراب ہلکا ہوا. امرو ہوا, با کی وجہ سے وہ حالت جر میں چلا گیا تو یہ مضاف ہو گیا. اور ہم جو ہم لکھنے کی وجہ سے ہے تو یہ ہوم ہی, یہ اس کا مضاف الیہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب یہ حاضہ جو ہے کیا آئے گا, اس کا آپ ترجمہ کریں. اب یہ حاضہ کس کی طرف آ رہا ہے, آپ ذرا مجھے بتائیں اس کو دیکھتے ہوئے. مضاف کی طرف آ رہا ہے نا, اس کیا ترجمہ ہو جائے گا, ان کا مضاف الیہ ہے نا, ان کا یہ کام, ان کا یہ کام, ان کا یہ کام. تو یہ جو حاضہ ہے, یہ حاضہ کیا ہے, یہ اشارہ کس کی طرف سے آیا ہے, مضاف کی طرف آیا ہے. اوکے. قرآن مجید میں دو مقام پہ دو مقام مجھے یاد پڑ رہے ہیں کہ جس میں اللہ بھلا کرے یہ مرکب اضافی اشارے کے ساتھ قرآن مجید, ایک تو یہ مجھے یاد تھا سورہ یوسف کا, اور ایک اور مقام پہ بھی آیا ہوا, زیادہ نہیں. ٹھیک, اوکے, تھینک یو سر. کوئی اور چیز کا سوال سر؟ ڈاکٹر صاحب کوئی سوال؟ عمر صاحب, عزیز صاحب؟ نہیں کوئی سوال جو نہیں. اب تک پڑھا. ٹھیک ہے. عزیز صاحب,
جی سر. جی نظر آ رہا ہے؟ جی کتب کتبہ کیا مطلب ہے؟ اس نے لکھا. اس نے لکھا. کب لکھا؟ یہ تو نہیں پتا. نہیں پتا فی الحال. اس نے ابھی لکھا, اس نے ایک دن پہلے لکھا, اس نے 1 سال پہلے لکھا, اس نے 100 سال پہلے لکھا, اس نے 1 ہفتے پہلے لکھا, کچھ نہیں پتا. فعل ماضی ہے. فعل ماضی کی کچھ مزید اقسام بن جاتی ہیں. ہم نے ابھی تک تو صرف آپ کو یہی بتایا تھا نا کہ فعل ماضی, فعل مضارع. تو جو یہ والے فعل ماضی ہے, ایسا فعل جس کے اندر آپ کو اس کا پیریڈ ڈیفائنڈ نہیں ہوتا, اس کو فعل ماضی مطلق کہتے ہیں. فعل ماضی مطلق کہتے ہیں. گرامر والے تو اسی مطلب فعل ماضی کی جو ہے میرے خیال میں 6 یا 7 اقسام کرتے ہیں. تو ایسا فعل ماضی ہے, ماضی فعل ہو چکا ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو فعل ماضی پہ 2 چیزیں کرنی ہو, یعنی اس کے اندر ایک تاکید کا مفہوم بھی پیدا کرنا ہو اور فعل ماضی کو قریب کر دینا ہو, فعل ماضی کو قریب کرنا ہو, تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ جو کتبہ ہے, آپ نے کہا نا کتبہ, کتبہ اس طرح آپ نے ترجمہ کہا, اس میں لکھا. کتبہ اب اس نے لکھا سے پہلے جو ہے ہم قد لگا دیتے ہیں. قد لگا دیتے ہیں. اب جب قد لگا دیتے ہیں تو قد کیا کرتا ہے؟ قد 2 کام کرتا ہے. بعض دفعہ دونوں کام کرتا ہے, بعض دفعہ 2 میں سے 1 کام کرتا ہے. بعض دفعہ یہ دونوں کرتا ہے اور بعض دفعہ ایک تو کرے گا. ایک جو کرے گا لازماً وہ پہلے میں آپ کو نوٹ کرا دوں, اس کو وہ ماضی قریب کے مفہوم میں لے جائے گا. اس کو ماضی قریب کے مفہوم میں لے جائے گا اور دوسرا کام تاکید کرے گا. ماضی قریب میں لے جائے گا اور تاکید پیدا کرے گا. آپ جب آپ نے کہا قد کتبہ, اب آپ اس کا ترجمہ کریں گے کہ کیا کریں گے؟ آپ نے کتبہ کا ترجمہ کیا, اس نے لکھ دیا. ہاں, اب آپ لکھنے کا ترجمہ کریں گے, اس نے یقیناً لکھ لیا ہے یا اس نے لکھ لیا؟ اس نے لکھ لیا یا اس نے یقیناً لکھ لیا. پہلا والا تھا کتبہ, یہ بھی ماضی تھا, یہ بھی ماضی ہے, لیکن فرق صرف اتنا آپ کا آئے گا کہ جب یہ والا جب اس کو آپ نے ماضی قریب میں کر دیا اور تاکید کا مفہوم دے دیا, تو پھر اب آپ کا ترجمہ ہو جائے گا کہ اس نے یقیناً لکھ لیا ہے یا اس نے لکھ لیا. دونوں. اگر آپ یقیناً کا لفظ نہ بھی لیں, لیکن اگر آپ ویسی ترجمہ کریں اس نے لکھ لیا ہے, تو اس میں ویسی تاکید کا مفہوم بھی آ جاتا ہے خود بخود. لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں تاکید کا آپ یقیناً, بے شک, بلا شبہ, یہ جتنے بھی آپ کے الفاظ ہیں واقعی, یہ سارے وہ ہیں جو آپ اپنی زبان میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور عربی گرامر کے اندر یہ جو قد ہے, قد, اس کا اپنا ایک معنی انہوں نے دیا ہوا ہے. جس طرح سے ہم نے جب حروف مشبہ بالفعل جب ہم نے پڑھے تھے, تو ہم نے کہا کہ انا جو ہے وہ حرف توکید اس کو کہتے ہیں, کانا کو تشبیہ کے لیے کہتے ہیں, لعل, لیتا, حرف تمنی, حرف ترجی, یہ سارے لفظ بتائے تھے میں نے آپ کو. تو قد کو جو ہے وہ عربی گرامر والے جو ہے وہ حرف تحقیق کہتے ہیں. اسی لیے آپ کو کلاسیکل تراجم جو پرانے جتنے بھی ہیں اس کے اندر آپ کو یہ لفظ ملے گا, تحقیق, ایسا ہو گیا, تحقیق اس نے لکھ لیا, ایسے ملتا ہے نا نعمان صاحب, ڈاکٹر صاحب. جی جی. تحقیق. لیکن یہ آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں جو
آپ جیسے لوگ یا سلیم صاحب جیسے لوگ تو تحقیق سمجھ جائیں گے، لیکن مجھ جیسے اور طارق صاحب جیسے لوگ نہیں سمجھ سکیں گے تحقیق کیا ہے. تو ہمارے لیے جو ہے نا یہ آپ لوگ جو کلاسیکل اردو والے یہ تو سمجھ جاتے ہیں، آپ جیسے لوگ یا سلیم صاحب جیسے لوگ کہ تحقیق سے یہاں کیا مراد ہے، لیکن مجھ جیسے اور طارق صاحب جیسے لوگ جو ہے نا وہ نہیں سمجھ سکتے. ہمارے لیے یقیناً کافی ہے. ہمارے لیے یقین، میں عزیز صاحب طارق صاحب جو ہے نا یقیناً والے لوگ، تو یقیناً کہہ لیں، بلا شبہ کہہ لیں، بے شک کہہ لیں، یہ کوئی بھی چیز آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر جی، کلیئر ہے سر؟ کوئی سوال اس میں؟ نہیں، کوئی سوال نہیں. کوئی سوال نہیں. حلیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. آپ سیٹ ہو گئے ماشاءاللہ مدینہ کے اندر؟ نہیں ابھی سیٹ نہیں ہے، ابھی سیٹ ہو رہے ہیں. انفیکٹ آج ہم جدہ میں ہیں اور سامان پیک ہو رہا ہے، تو کل صبح نکلیں گے. اللہ سب خیریت کرے گا، اللہ سب خیریت کرے گا. تو آپ کے یہاں تو ابھی ماشاءاللہ لاک ڈاؤن وغیرہ ختم ہو گیا. وہاں جب میں آیا تھا تو رات 8 سے صبح 6 بجے تک تھا. اب دیکھتے ہیں کہ میرے خیال میں شاید کل سے بالکل ختم ہو جائے. چلیں الحمدللہ الحمدللہ، سب بہتر کرے گا انشاءاللہ. اچھا جی، جی بتائیے، میں نے سورہ بقرہ یاد کر لی ہے. میں نے سورہ بقرہ یاد کر لی ہے. یاد کر لی ہے. میں نے سورہ بقرہ یاد کر لی ہے. پہلے اس کا سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ایکسٹرا چیز آ رہی ہے نا اس کو باہر کر دیں اور نارمل بنا دیں. میں نے سورہ بقرہ یاد کر لی ہے، آپ اس کو کر لیں میں نے یاد کر لی. جی یاد یعنی یاد کر لی، کس نے یاد کر لیا؟ میں نے کر لیا. تو پہلے آپ اس کا مطلب آپ کا جو یہاں فاعل ہوگا وہ ضمیر کی صورت میں آئے گا، کیونکہ میں نے جی میں پہلے تو مطلب سوچ رہا تھا کہ اس کا تو میرے خیال میں وہ حفظہ آنا چاہیے. اس کا جو مادہ بنے گا سنجی وہ بنے گا ہا فا اور وا، اور یہ اس کی ڈائی نمبر جو ہے نا 2 کر لیں. ڈائی نمبر ہوتا ہے فاعلہ. جی فاعلہ حافظت. باقی لگ رہا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کے گھر پہ پیکنگ ہو رہی ہے. جی آوازیں آ رہی ہوں گی آپ کو. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں نے کو حفظ تو لکھیں گے. حفظ جی تو آپ گردان کریں نا، یہ حافظہ ڈائی نمبر 2 یعنی فات کرنے کے نیچے جو ہے وہ کسرہ آ جائے گا. اور اب چونکہ فائل اس کے اندر جو ہے وہ مینو ہو یعنی متکلم ہے، اور جب متکلم فائل ہوگا تو ضمیر استعمال ہوگی. اب آپ یہ متکلم کا سیغہ ہے، میں نے اس کا مطلب 13واں سیغہ ہے. اگر آپ اس کی گردان کر لیں تو آپ کی بن جائے گی نا حافظ حافظہ حافظو حافظت حافظتا حافظ حافظنا حافظتا حافظتما حافظتم حافظتی حافظتما حافظتن حافظ تو. میں نے یاد کیا حافظ تو. حافظ تو حافظ تو. جی میں نے یاد کیا. کیا یاد کیا سر؟ سورۃ البقرہ تھی. سورۃ البقرہ تھی. جی سورۃ البقرہ تھی سر. جی ہے سورۃ البقرہ تھی، یہی آئے گا. البقرہ ہی ہوگا میرے خیال میں. نہیں لیکن یہ آپ نے کیا بتایا؟ سورۃ البقرہ تھی. تاخیر اور پیش بتا رہے ہیں. جی جی مضاف علیہ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے وہ صحیح بنایا آپ نے، لیکن اب میرا آپ سے ایک سوال ہے. مضاف علیہ کے اندر اہمیت کس کی ہے سر؟ مضاف کی ہے کہ مضاف علیہ کی ہے؟ مضاف کی ہے. مضاف کو آپ نے کس حالت میں رکھا ہے؟ حالت رفع میں. ہاں اچھا حفظ تو، ہاں تا آئے گا. سورۃ البقرہ.
جی اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، جی بنیادی سوال، ہو سکتا ہے شاید آپ کو علم ہو اس لیے آپ نے بنایا ہے. آپ نے مجھے بتایا سورۃ البقرہ آپ نے مرکب اضافی کیوں بنائی ہے؟ مرکب، کیونکہ یہ مجھے تو مرکب اضافی ہی سمجھ میں آتا ہے کہ کون سی سورہ ہے. اور آپ نے صحیح بنایا بالکل، لیکن میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی ریزن تھی، کوئی وجہ تھی، آپ کے پاس ایسی ایک اپنا اس نے بنایا؟ نہیں، کیونکہ یہ پورا مرکب بھی ہے سورۃ البقرہ، یہ جو بولتے ہیں تو یہ مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مرکب اضافی ہی ہے ہمیشہ سے. بالکل آپ نے صحیح کہا. میں چلیں ایک آپ سے ایک سوال پوچھ لیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اور صاحب بھی مدد کر دیں. سورۃ البقرہ تمام صورتیں آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہیں؟ تمام صورتیں مرکب اضافی میں ہی ہوتی ہیں. یعنی سورۃ البقرہ گائے والی صورت، جی گائے کی صورت، سورہ انعام مویشیوں والی صورت، تمام صورتیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ عموماً مرکب اضافی. اضافی ہیں. تو سر جی پھر مجھے بتائیے یہ کیا ہے؟ سورۃ الکافرون. دیکھنے میں تو یہ بھی مرکب اضافی ہی لگ رہا ہے. سر یہ مرکب اضافی اگر آپ کو لگ رہا ہے تو حلیم صاحب جھگڑا ہو جائے گا میرا آپ سے. حالانکہ میری آپ سے ملاقات نہیں، مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ مجھ سے کتنے بڑے، لیکن جھگڑا نہیں، ہو میں جائے تو گا. لنگوسٹکلی کہہ رہا ہوں جو نہیں لنگوسٹک تو آپ غلط ایرر کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کافرون آپ کو کس حالت میں لگ رہا ہے؟ حالت نصب لگ رہا ہے، جر لگا ہے کہ رفع لگ رہی ہے؟ یہ تو نصب میں ہے. جی سر رونا اونا ساؤنڈ، اونا ساؤنڈ کس کی ہے سر؟ مگر یہ تو وہ ہے نا، یہ اگر یہ کسرہ نہیں ہو سکتا میرے خیال میں. کافرون نہیں 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 کیوں نہیں ہو سکتا سر؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ کافر کی یہ کافرین ہوگا. ہاں کافرینہ ہوتا نا پھر تو. یہ تو کافرون ہے، یہ تو حالت رفع ہے. جی یہ تو حالت رفع ہے، جبکہ مرکب اضافی تو حالت جر میں ہونا چاہیے. بالکل بالکل. مضاف الیہ. تو سلیم بھائی، عابد بھائی، نعمان بھائی، اس پہ ذرا آپ آواز دیں، میں جب تک چائے کا ایک ڈھونڈ لوں. بلاوٹ ایک سوال نکل آیا لیکن اچھا ہے، چلیں. تو ایک تو وجہ اور یہ بھی ہو سکتی ہے نا کہ جنرل رول کا ایک ایکسیپشن ہوتا ہے، تو ایکسیپشن میں ہو سکتا ہے آ جائیے. اچھا اب ایکسیپشن کتنی دو گے؟ سورہ کافرون بھی ہے، سورہ منافقون بھی ہے، سورہ معون بھی ہے. تو یہ جو اونا والی پہ آ رہا ہے نا، شاید اس پہ ایکسیپشن ہو. نہیں نہیں نہیں، مجھے نہیں پتا اس کا. خیر میں بھی بہت زیادہ مطمئن نہیں ہوں، لیکن بس جو میں نے سنا ہے وہ آپ سے شیئر کروں گا. لیکن میں نے کہا شاید آپ کے پاس زیادہ بہتر تھاٹ ہو. سلیم بھائی آپ کے پاس کچھ ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے اس کو دونوں طرح سے شاید دیکھتے ہیں. یعنی مطلب ڈاکٹر اگر آپ آپ کچھ کہیں؟ بکرتی اگر آپ اس کو جملے میں لے کر آئیں گے، اگر نہیں، آپ مجھے کچھ نہیں. لے کر اگر آپ کہیں گے کہ حفظ تو آئی ڈونٹ نو، نہیں شاید نہیں، اس کو چھوڑ دیں 2 منٹ. ابھی ہم بات کر رہے ہیں اس کی کہ جتنی بھی تمام صورت ہے نا، اس کے بارے میں ایک جو رائے ہے وہ سب یہی ہے کہ تمام صورتوں کے جو نام ہے مرکب اضافی کے بیس پر ہے. لیکن اس میں پھر سوال اٹھایا، اعتراض اٹھایا کہ ٹھیک ہے باقی سب تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جس کے اوپر جو ہے، کیونکہ مرکب اضافی کے اندر مضاف الیہ جو ہے وہ تو لازماً حالت نصب میں جر میں، تو سورہ کافرون میں، سورہ منافقون میں، سورہ معون میں، اس کے اندر تو پھر کنفیوژن ہے. اچھا اس میں مجھے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے، جیسے الکافرون یہ سورت کا نام ہے، یہ یعنی جیسے کسی کا نام ہے، جیسے نعمان ہے، اگر ہم اس کو کیا کریں گے، حالت رفع جر میں لے آئیں گے تو اس میں صرف اس میں جو حروف ہے وہ تبدیل نہیں کریں گے. کیوں؟ تو اس نعمان کو میں حالت نصب میں نہیں لے جا سکتا. تو اس کو نمین تو نہیں کہیں گے نا، جیسے نہیں، لیکن نعمان کی حالت نصب ایک منٹ عزیز صاحب، نعمان کی حالت رفع بتائیے ذرا مجھے، نعمانو، اور حالت نصب بتائیے، نعمانہ، اور حالت جر بتائیے. نعمانہ. ختم ہو گئی بات. تو مسئلہ کیا ہے؟
اچھا اس میں اب کافرون جیسے کافرون ہے نا، یہ میرے خیال میں حالت نصب میں ہے، یہ سورت کا نام ہے. حالت نصب میں کیوں ہے؟ حالت نصب میں تو کافر ہی نہ ہوگا. نہیں یہ نام ہے یہاں پر، نام. آپ کی بات صحیح ہے، جو بات آپ نے کہی ہے نا وہ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن آپ یہ مت کہیں کہ یہ حالت نصب میں ہے. یہ حالت کبھی بھی نہیں کہلائے گا، یہ حالت رفعی ہے. آپ کی بات جو ہے وہ 50% آپ نے صحیح کر دی، پوشن والا صحیح کر دیتے تو 100% صحیح ہو جاتی. اور یہ ٹیلی ویژن آپ کا ہو جاتا. آپ نے اپنا ٹیلی ویژن ضائع کر دیا، 36 انچ کا آپ نے اسمارٹ ٹی وی ضائع کر دیا. اب میں آپ کو سر ریموٹ دے رہا ہوں. ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب اور ہمارے استاد محترم نے بتایا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ صورتوں کے نام بعد میں رکھے گئے اور وہ توفیقی ہے. تو آیتیں آتی تھی نا پہلے، ایسا تھوڑی تھا کہ سورت بقرہ نازل ہو رہی ہے، ایسا تو نہیں تھا نا. وہ تو آیات نازل ہوتی تھی اور وہ سب کیا کہلاتی ہیں عابد صاحب؟ یہ جو آیت کی پلیسمنٹ ہے یہ کیا کہلاتی ہے؟ جلدی بتائیے. توفیقی ہے نا، توفیقی کہلاتی ہے. آیتوں کی پلیسمنٹ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہے اور اسی طرح سے پلیسمنٹ کی ہوئی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو آپ کی آخری وحی کی آیت ہے وہ آیت نمبر ہے میرے خیال میں 251 ہے شاید، جو سورہ بقرہ کی ہے. 251 ہے کہ 252 ہے، وہ آخری آیت ہے قرآن مجید کی. اور بسا صحیح آیت نمبر بتایا غلط بتا دیا میں نے؟ مجھے چیک کرنا پڑے گا. 251 وَاتَّقُوا بتا يَوْمًا ہے تُرْجَعُونَ فِيهِ، وہ جو آیت ہے. شاید صحیح کہہ رہا ہے، 271 ہے میرے خیال میں چیک نہیں کرتا ہوں. 271 ہے. میں چیک کر رہا ہوں. آیت الدین کون سی آیت ہے؟ یا ایھا الذین 282 ہے، آمنوا بدین الی اجل مسمى، یہ کون سی آیت ہے؟ مطلب 282 ہے نا. تو پھر یہ 281 وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ. یہ پھر ہاں ایک آیت پہلی ہے. بہرحال وہ آخری آیت ہے. تو یہ سب توفیقی ہیں. تو آپ کی بات صحیح ہے عزیز صاحب کہ صورتوں یہ جو نام تھے نا یہ بعد میں ہیں. یہ تو بعد میں لوگوں نے پھر اس کی ایک تشریح کر دی ہے کہ یہ کون سی سورہ ہے. اگر آپ سورہ کا لفظ نہ بھی استعمال کریں تو پھر الکافرون البقرہ اسی طرح سے کہلائے. تو خیر اس کے اوپر اتنی کوئی بڑی بحث نہیں ہے. جی اپنا حلیم صاحب اس کو کمپلیٹ کریں. اب اس سے پہلے قد لگ جائے گا. اس قد سے پہلے آپ کا قد لگ جائے گا. اس سے پہلے آپ کا قد لگ جائے گا. اب جب اس سے پہلے قد لگ گیا صاحب تو اس نے کیا کیا، اس کا ترجمہ اب کیا ہو جائے گا؟ یقیناً میں نے سورہ بقرہ یاد کر لی ہے یا میں نے ہاں یقیناً میں نے سورہ بقرہ یاد کر لی ہے یا میں نے سورہ بقرہ یاد کر لی. اگر اس کے آپ انالیسس کرنا چاہیں تو سر کر لیں گے، آسان ہے کافی. جی. قد جو ہے وہ تحقیق ہے. ہاں حرف تحقیق، آپ اس کو لکھیں گے حرف تحقیق. اور پھر تو فاعل اور مفعول. ہاں لیکن اس کا لکھیں کیا ہے؟ فعل مرکب نہیں، فعل ماضی فعل ماضی واحد واحد متکلم. متکلم. اور واحد متکلم یہ صیغہ نمبر 13 ہے. پہلا اور چوتھے کے علاوہ کبھی بھی ہوگا تو فعل اور فاعل دونوں اس میں شامل ہوگا. جی. اور صورتوں کو آپ نے کیا کہا؟ مضاف. مضاف. اور یہ مضاف الیہ، جی. مضاف و مضاف الیہ مل کے مفعول. مفعول. فعل اپنے فاعل اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے سر جی. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب جی جی میں کھانا کھا چکا ہوں. میں کھانا کھا چکا ہوں. میں کھا چکا تو ہوگا اکل تو. الطعام. اکل تو کھانا تو ہو گیا. الطعام. اطعامہ کے خالی طعامہ. الطعام ہوگا نا. جی میں کھانا کھا چکا ہوں.
تو یہ قد لگ جائے گا اس میں بھی شروع قد لگ جائے گا سر. انالیسس کریں, لکھتا نہیں ہوں, بتائیے. اکلتو جو ہے فعل ماضی واحد متکلم ہے, ٹھیک ہے, اور میں فعل اور فاعل یعنی انا بھی شامل ہے, اور الطعام جو ہے وہ مفعول ہے. تو یہ فعل فاعل اور مفعول مل کے جملہ فعلیہ خبریہ بن گیا. اور قد کے بارے میں ہم نے کچھ کہا تھا, یہ چھوڑ دیا تھا. نہیں, قد یعنی تاکید, ہاں لیکن آپ اس کے کہیں نا, قد کیا ہے؟ حرف حرف تاکید یا تحقیق. تحقیق, 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 حرف تحقیق. راشد صاحب, راشد صاحب موجود ہیں؟ بھائی راشد, راشد صاحب آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. چلے راشد صاحب کو بعد میں پکڑ لیں گے. طارق صاحب, جی طارق صاحب آپ کریں. ہم نے پھل توڑے ہیں, ہم نے پھل توڑے ہیں. توڑنے کی کیا انگلش اپنا عربی ہوگی؟ توڑنے کے لیے ابھی کیا کریں گے, توڑنا تو آپ ایسا کریں, ابھی فی الحال آپ توڑنے کے حالانکہ کاٹنے کے لیے آتا ہے, لیکن ابھی آپ ڈال دیں, پھر ڈھونڈتا ہوں میں. ابھی آپ ڈال دیں یہ قاف تا اور عین, یہ کاٹنے کے لیے آتا ہے. فتح توڑنے کے لیے بھی ڈھونڈتے ہیں. ابھی آپ یہ ڈال دیں. چلے, ہم نے پھل توڑے ہیں. توڑے ہیں, صحیح ہے, پاس کی بات کریں, ہم نے پھل توڑے ہیں, رائٹ. تو پہلے ہم نے پھل توڑے, وہ بغیر اس کے کر لیں. تو قطعنا الفواکہ, فواکہ تا, فواکہ, صحیح ہے, ٹھیک ہے. قطعنا الفواکہ تا. انور مقصور آتا ہے اس کے توڑنے کے لیے شاید. نہیں, مقصور تو یہ اس کے لیے نہیں ہے. مقصور تو ہوتا ہے کسی چیز کو جو ہے نا سرے سے توڑ دینا. اچھا اچھا, یہ میرا خیال یہ ہو سکتا ہے شاید یہ اسی پہ استعمال ہوتا ہے, پتہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. قطعنا الفواکہ, اب پھر آگے پہلے قد آ جائے گا. انالیسس کریں فٹافٹ. تو قد جو ہے حرف تحقیق ہو گیا. قطعنا جو ہے یہ جمع, ماضی, فعل ماضی جمع, اور جمع کیا, جمع کیا, متکلم, ہاں متکلم, جی. الفواکہ جو ہے مفعول ہو گیا. مفعول ہو گیا. پھر اپنے فاعل اپنا مفعول سے مل کر جملہ خبریہ کو, جملہ فعلیہ خبریہ. فعلیہ خبریہ. راشد صاحب آ گئے؟ راشد صاحب ابھی بھی نہیں. راشد صاحب کا کوئی مسئلہ نہیں. عمر صاحب, عمر جی صاحب موجود؟ جی. ہم استاد کی بات سے خوش ہوئے. دوبارہ بولیے گا, سمجھ نہیں آیا. ہم جی ہم استاد کی بات سے خوش ہوئے. اچھا, ہم استاد کی بات سے خوش ہوئے. میں بیسیکلی لکھنا نہیں چاہ رہا ہوں, میں چاہ رہا ہوں ذرا آپ, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ سن کے آپ کو کس طرح سے محسوس ہوتا ہے اور آپ کس طرح سے لکھ کرتے ہیں. ہم استاد کی بات سے خوش ہوئے. خوش ہونے کے لیے اگر آپ بشرنا, بشرنا. بشر تو ہے خوشخبری دینا, کوئی نیوز دینا. خوش ہونا فا را ہا. آئی نمبر 2 فریحا. فرحنا, فرحنا, فرحنا
قول ہم خوش ہوئے، ہم خوش ہوئے، قول المعلم، بولو بولو، قول المعلم. اچھا ایک منٹ، آپ نے کہا کون، یہ لام کے اوپر آپ نے کیا پڑھا ہے؟ نہیں اس پہ وہ آئے گا رفع، قول الحق، قول الحق کیوں کہہ رہے ہو؟ سوری قول المعلم. قول اور معلم کے نیچے کسرہ ہے یا فتح ہے؟ یہ کسرہ. کسرہ. اچھا مجھے بتاؤ یہ کیا بنا، یہ مرکب اضافی بنا؟ جی. مرکب اضافی میں اصل امپورٹنس کس کی ہے؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ کی؟ نہیں مضاف. مضاف کی. مضاف کی کیا حالت آپ نے لکھی ہے؟ حالت رفع. حالت رفع میں اس کا مطلب یہ تو فاعل ہو گیا، تو یہ بھی فاعل ہے اور یہ بھی فاعل ہے، پر ہے نا یہاں تو فاعل موجود ہے. اچھا سوری، میں دراصل وہ سمجھ رہا تھا کہ استاد نے بات کی تو وہ بھی استاد نے یعنی ہم استاد کی بات سے خوش ہوئے نا، خوش کون ہوئے؟ ہم ہوئے. کس کی بات سے خوش ہوئے؟ استاد کی بات سے. تو استاد کی بات کیا ہو گئی؟ تو وہ پھر حالت نصب قول الحق، وہ مفعول ہو جائے گا. ایک منٹ تھوڑا رک جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، یہ مفعول ہو گیا. جی. آپ میرا جملہ غور کریں، میں نے آپ سے کیا کہا ہے؟ ہم استاد کی بات. استاد کی بات سے، اس میں سے کدھر ہے؟ نہیں تو سے نہیں ہے. من القول، من القول میں من القول، تو من آ جائے گا. جب یہ من جی. آ گیا تو من کیا ہے؟ حرف جارہ. حرف جارہ ہے. من حرف جارہ ہے. جب من حرف جارہ ہے تو من کیا کرتا ہے؟ اپنے آگے والے حصے کو لے جاتا ہے، وہ حالت جر میں. در میں لے جاتا ہے. تو یہ قولا کی جگہ کیا ہو جائے گا؟ قول. قول المعلم. فرحینا من قول المعلم. اور ہم آلریڈی اس کی بات سے خوش ہو چکے ہیں، تو شروع میں کیا آ جائے گا؟ قد. انالیسس کرو اس کی، اب کیا کرو گے؟ فرحنا، قد تو تحقیق ہو گیا. ٹھیک ہے. فرحنا فعل ماضی. فرحنا فعل ماضی. جمع متکلم. صحیح، جمع متکلم. اور اس کے اندر فاعل شامل ہے. فاعل کیا ہوگا اس کا؟ فاعل نحن. نحن. ٹھیک ہے جی، آگے. پھر قول المعلمی میں قول مضاف اور نہیں، قول معلم سے پہلے کچھ اور ہے، کیا ہے؟ من حرف جار. حرف جارہ. یہ جارہ قولی کیا ہے؟ جار مجرور. نہیں نہیں نہیں، کیونکہ قولی مفرد نہیں ہے، مرکب ہے. جی. قول معلم ہی ہے نا، تو جی. مرکب کی پہلے مرکب کو کرو، تو قولی کیا ہو جائے گا؟ مضاف. مضاف. اور معلمی مضاف الیہ. مضاف الیہ. مضاف اور مضاف الیہ مل کے کیا بنیں گے؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی بن کے اس من کے لیے کیا بن جائیں گے؟ کیا کہتے ہیں؟ مجرور. اور جارہ اور مجرور مل کے کیا بنیں گے؟ مرکب جاری. اور مرکب جاری کیا بن کے آتا ہے؟ بتاتا ہوں، یہ میں متعلق. متعلق.
آپ کو اس جملے کے اندر اب آپ کو مفعول نظر نہیں آ رہا اس میں، یاد رکھ لیجیے گا، اب اس میں مفعول نہیں نظر آ رہا آپ کو. جی اب آپ اس کی انالیسس کیا کریں گے؟ فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا. اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ فعل اپنے فاعل اپنے متعلق اور اپنے مفعول سے. مفعول جو ہے پورا مفعول جو تھا وہ مجرور ہو گیا، اور جب مجرور ہو گیا وہ جارہ کے ساتھ، تو اب جو پاور ہے وہ جارہ کے پاس چلا گیا، اور جب جارہ کے پاس پاور چلا گیا تو وہ اس مرکب کو مرکب جاری کر دیا اس نے، اور مرکب جاری جو ہے اس کی حیثیت آئے گی، اور وہ حیثیت کیا آئے گی؟ متعلق کے طور پہ آئے گی. تو اب آپ کی انالیسس ہوگی کہ فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے، اب اس کے اندر آپ اس کو متعلق کے طور پہ لیں گے. راشد صاحب آپ کی آواز کیوں نہیں سننے کو مل رہی ہے؟ خیریت تو ہے؟ اور بھائی جی باس. اور بھائی وہ پھل توڑنے کے لیے جو ہے نا قطفہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، قاف طوفا. آپ طوفا آپ نے جیسے ثمار مقطوفۃ. دوبارہ بتائیے. قاف قاف طوفا قاف واو قطفہ قطفہ. یہ قطبہ قطع انور آپ نے قطع لکھا تھا پہلے، قطع اس کی جگہ واو کر دیں بس. قطفہ کر قطع فا فا تاس آپ صحیح ہے، تا صحیح ہے، آخری سب سے کر دیں. آپ بھی صحیح ہے، تا بھی صحیح ہے. فا کر دیں آخری والے کو بس. واو کی جگہ فا کر دیں. قطفہ. اور سلیم بھائی یہ کون سی والی ڈائی کے اوپر ہے؟ پالا پہ فعلا پہ قطفہ. ٹھیک ہے. قطفہ یقتفو یقتفو قطفہ یقتفو ہوگا، قطفہ یقتفی ہوگا. میں خیال ہے باب درابہ میں آئے گا. قطفہ یقتفو قطفن ہو سکتا ہے میرے خیال میں. ٹھیک ہے. مولانا صاحب راشد صاحب کا میسج آیا کہ ان کا آڈیو خراب ہے، وہ اٹینڈ کر رہے ہیں لیکن وہ ٹھیک. ہاں اسی لیے میں نے ان سے کہا. اچھا جی یہاں تک بات کلیئر ہوئی سر؟ کوئی سوال؟ ڈاکٹر صاحب کوئی سوال ہے؟ نہیں کوئی سوال نہیں. طارق صاحب کوئی سوال؟ ٹھیک ہے. طارق صاحب ڈر تو نہیں رہے کہ میں نے آپ سے سوال پوچھا تو میں نے آگے سوال رکھ دینا آپ سے؟ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، سوال پوچھیں گے تو سیکھیں گے نا یار. غلطی کریں گے تو سیکھیں گے. ٹھیک ہے. تو طارق صاحب اس نے سنا پہلی ڈائی آ گئی تو بتائیے. اس نے سنا سمع. فائل کو باہر نکال دیا. ابھی تو اس میں فائل شامل ہے نا؟ جی ہوا. جی. فائل کو باہر لے آیا ہم. اللہ نے سنا. سمع اللہ. سمع اللہ. اللہ نے سن لیا. یہی بنے گا نا؟ جی جی. اب میں اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ یقیناً اللہ نے سن لیا، یا اللہ نے سن لیا ہے. تو کیا کروں گا؟ قد لگا دیں گے. قد لگا دیں. سورہ مجادلہ کی آیت کیسے شروع ہوتی ہے سر؟ یہ تو نعمان صاحب بتائیں گے. یار یہ تو آپ کو یہ آیت تو ہر مسلمان کو اس کی ابتدا تو یاد ہونی چاہیے. نعمان صاحب کو چھوڑ دیں، ہر مسلمان کو اس کی ابتدا یہ آیت ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے پیچھے بہت بڑی اس کی وہ ہے،
اس کا ایک جو اس آیت کا جو زمان اور مکان ہے اس کی بڑی امپورٹنس ہے. عابد صاحب شرمندہ نہیں کرے گا. ہاں وہ تو ایک واقعہ ہے نا کہ وہ ہاں آیت پڑھے نا, کیا آیت تھی؟ قد سمع اللہ, اسی طرح شروع ہو رہا ہے. اللہ یقیناً اللہ نے سن لیا, یقیناً اللہ نے سنا. کیا سنا؟ کیا سنا تھا؟ وہ قول کر کے ہے قول الذی, قول الذی کیا بن گیا؟ عابد صاحب قول الذی کیا بن گیا ہے؟ قول التی مفعول بن کر کے آ رہے ہیں. مفعول بن کے آیا. اب یہ مفعول کس شکل میں آیا ہے؟ یہ آ رہا ہے مرکب اضافی. مرکب اضافی. مرکب اضافی آیا تو اس کا مطلب آپ نے اس کو مضاف کہا نا آپ نے. جی آگے والا مضاف لے. مضاف لے کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ التی. التی کیا چیز ہے؟ التی الذی کا مؤنث ہے. یہ الذی کا ہے کیا؟ التی کیا چیز ہے؟ اشارہ. موصولہ. موصولہ, سوری موصولہ. اور موصولہ کبھی بھی انڈیویجول کوئی چیز نہیں بنتی ہے. موصولہ کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ صلہ. صلہ. اس کے آگے پھر ایک صلہ آ رہا ہے, لیکن وہ جملہ فعل مضارع کیا آ رہا ہے؟ التی تجادلک فی زوجہا. تجادلک فی زوجہا. آگے پورا جو صلہ آ رہا ہے, یہ جو صلہ آ رہا ہے یہ تو ہم پھر مضارع جب پڑھیں گے تب کی تب دیکھیں گے, لیکن اس میں سمجھانے کے لیے التی موصولہ بن جائے گا, یہ موصولہ بنے گا, اور یہ پورے کا پورا صلہ بن جائے گا, کیونکہ یہ جملہ فعلیہ ہی ہے نا. جی فعل مضارع اور فعل مضارع جو ہے یہ جملہ بن جائے گا, پھر موصولہ اور صلہ مل کے اس مضاف کے لیے مضاف الیہ بنیں گے, اور پھر یہ مضاف و مضاف الیہ جو ہے کیا بنے گا؟ یہ پھر مفعول بن جائے گا. مفعول بن جائے گا. قد سمع اللہ قول التی, یقیناً اللہ نے سن لی. کیا سن لی؟ بات اس کی جو تجادلو کا, جو جھگڑا کر رہی تھی آپ سے, فی زوجہا, اپنے زوج کے بارے میں. ڈاکٹر صاحب آیت کے بارے میں کچھ فرمائیں گے چھوٹا سا؟ آپ تو بہت درس دیتے رہتے ہیں. ہم تو شاگرد کے طور پر شریک ہوتے ہیں اس کلاس میں, آپ بتائیں. یار نہ کریں ایسے. نہیں وہ مشہور واقعہ جو جس کو زہار کہتے ہیں نا, ہاں ان کا نام بتائیے جن کی یہ واقعہ ہے. ان صحابیہ کا نام جی یاد نہیں آ رہا مجھے, پڑھا ہو تو. سلیم بھائی, خولا بنت ثعلب. جی, اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ایسا ایک واقعہ آتا ہے سیدنا عمر کے حوالے سے. جی بالکل. ہاں آپ نے سنا تو وہ ان کے ساتھ جب وہ کر رہے تھے تو بعد میں جب وہ چلے گئی تو لوگوں نے کہا کہ آپ امیر المومنین اس طرح سے سر جھکائے, آپ بڑے باتیں سن رہے تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ اگر نماز کا وقت نہ ہوتا تو میں وہیں کھڑا رہتا, کیونکہ تم جانتے نہیں ہو کہ ان کی بات جو ہے اللہ نے سنی. ہنالک دعا زکریا والی بات ہے. ہنالک دعا, دیر اینڈ دیر سنی ہے نا. آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. سید عائشہ فرماتی ہے نا کہ جب وہ ہو رہا تھا تو اپنے حجرے میں ہی تھی, ان کو آواز آ رہی تھی جب وہ چڑھ رہی تھی, اور دیر اینڈ دیر یہ آیت آئی ہے. آپ دیکھیں یعنی اللہ نے کیا, اور آپ دیکھیں اس بات کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر لیا, اور ہم اس کو پڑھتے ہیں. اور کوئی بہت ان کی اس قسم کی چیز نہیں تھی. مطلب اللہ اپنے جب بندوں کو جب چن لے اور پسند کر لے تو دیکھیں اس کا کیسا مقام ہے کہ اللہ نے یہ آیت کو رکھ دیا, اور یہ قیامت تک جو ہے جب تک یہ قرآن موجود ہے اس میں اس کو پڑھا جائے گا.
اور اس کے اوپر لوگوں نے جو بڑے بڑے لکھنے والے ہیں, بڑے بڑے عالم ہیں, وہ ان کے اوپر اپنی تفسیریں لکھتے ہیں نا, سب نہیں لکھتے, ان کے درجات, ان کی کیا کیا چیزیں بیان کرتے ہیں. سیم یہی چیز آپ نوٹ کر لیں سورہ کہف کے اندر, وہ جو نوجوان لڑکے تھے, آپ مجھے بتائیے وہ نوجوان لڑکوں کا کیا حساب تھا, ان کو کون جانتا تھا, لیکن آج لوگوں نے ان کے اوپر اپنی تفسیروں کی تفسیریں لکھی ہے. اچھا جی دیکھیں, اب یہ دو معنی میں نے آپ کو بتایا کہ دو مفہوم کے اندر ذہن میں رکھیں کہ ایک کام تو وہ یہ کرتا ہے کہ فعل کو جو ہے وہ ماضی قریب میں لے جاتا ہے, اور دوسرا یقیناً کا تاکید کا مفہوم بھی پیدا کرتا ہے. بعض دفعہ آپ کو پتا ہے نا کہ جب جملہ اسمیہ کے اندر آپ کو تاکید پیدا کرنی ہوتی تھی تو آپ کیا کرتے تھے؟ لام لگا دیتے, جی زور سے بولیں. لام لگا دیتے تھے. نہیں جملہ, ہاں ایک تو لام تاکید اور دوسرا انا بھی لگاتے ہیں, تاکید پیدا کریں گے انا لگاتے ہیں نا جی, انا اور لام تاکید. اچھا انا اور لام تاکید جو ہے وہ آیت میں یا جملے میں اکٹھے تو آ سکتے ہیں لیکن ایک ساتھ نہیں لکھے جا سکتے, کیونکہ انا کو صدارت چاہیے ہوتی ہے, لام تاکید کو صدارت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو جب آپ کو ڈبل تاکید پیدا کرنی ہوتی ہے, ڈبل زور پیدا کرنا ہوتا ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں, انا کو شروع میں لگاتے تھے اور لام تاکید کو آپ آگے دھکیل دیتے ہیں خبر کے پاس, خبر پہ داخل کر دیتے. اسی طرح سے فعل میں بھی, فعل ماضی میں بھی جب آپ کو ڈبل زور دینا ہو, ڈبل تاکید پیدا کرنی ہو, تو آپ قد کے ساتھ جو ہے وہ لام تاکید لگا کے اس کو لقد کر دیتے ہیں. آپ کیا کر دیتے ہیں, فقط کر دیتے ہیں. اس کا جب آپ ترجمہ کرتے ہیں, جب آپ ترجمہ کرتے ہیں, آپ نے اگر اس کا کیا قد سمع اللہ ہو تو آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں یقیناً اللہ نے سن لیا ہے, ٹھیک ہے. لقد کا کریں گے تو ظاہر آپ کو دو ترجمے دینے, دو تاکید آ گئی نا, دو تاکید آ گئی. اب آپ اس کا ترجمہ کرنا چاہیں آپ اس کو اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ بلا شبہ یقیناً, بے شک یقیناً, جس طرح سے بھی آپ کرنا چاہیں. لیکن جو میں آپ کو یہ پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں وہ صرف آپ سمجھ لیں. اس کا پوائنٹ اس طرح سے ہے, آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پہ قسمیں کھائی ہیں, ٹھیک ہے, اور تقریباً آپ سمجھیں کہ اور یہ جتنی بھی قسمیں کھائی گئی ہیں, اللہ نے جتنی بھی قسمیں کھائی ہیں, یہ تمام قسمیں اللہ تعالیٰ نے مکی دور کا جو قرآن ہے نا اس میں کھائی, ٹھیک ہے. قسم, اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کو قسم کھانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اللہ جب قسم کھاتا ہے تو وہ ہمیں بیدار کرنے کے لیے کھاتا ہے, ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کھاتا ہے. باقی اللہ کو تو قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس کو صرف نوٹ کر لیں. جب بھی قسم آئے گی تو اس کا ایک جواب قسم ہوگا. جس طرح سے ندا آتی ہے تو اس کا ایک جواب ندا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے قسم جب بھی آتی ہے اس کا ایک جواب قسم ہوتا ہے, یاد رکھیے گا. آپ نے کہا والعصر, آئے تھا نا سر بھی, والعصر, تو آپ نے اس کی اگر والعصر کی اگر آپ کو انالیسس کرنی ہے طارق صاحب تو کیا کریں گے آپ؟ قسم ہے زمانے کی. انالیسس کریں, انالیسس. آپ اس کو کیا کہتے ہیں, آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ حرف جارہ واو قسمی, ٹھیک ہے نا, آپ اس کو کہتے ہیں واو قسمی, اور اثر آپ کہتے ہیں مجرور. یہ جارہ و مجرور مل کے متعلق اور یہ بن جاتی ہے قسم, ٹھیک ہے نا. اب چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مرکب جاری جو ہے نہ مبتدا بنتا ہے, نہ فاعل بنتا ہے, نہ مفعول بنتا ہے, متعلق بنتا ہے, تو قسم جب شروع میں آتی ہے انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ قسم جب شروع میں اگر آ جائے تو پھر کہتے ہیں کہ فعل جو ہے وہ محذوف ہوتا ہے. یعنی اقسمو, جس کا عموماً جو کہتے ہیں اس کا جو ایک فعل محذوف ہوتا ہے ہوتا ہے اقسمو. کیا ورڈ یوز کیا آپ نے, معذوف. اقسمو, میں نے قسم کھائی, میں قسم کھا رہا ہوں, میں قسم کھاتا ہوں, میں قسم کھاتا ہوں کس کی, زمانے کی.
تو معذوف کا مجھے تنور ہاں معذوفی کی بات کر رہا ہوں، معذوف کی اقسم. اگر واحد کے صیغے میں ہوگا تو اقسم ہو جائے گا، جمع کے صیغے میں ہو جائے گا نقسم ہو جائے گا. یہ فعل مضارع ہے، اس لیے میں نے ابھی اس کو اتنا بتایا نہیں، صرف آپ کو ذہن میں رکھیں کہ اس کے پیچھے ہمیشہ یہ جب بھی اس طرح سے آئے گا، جتنی بھی آپ کو صورتیں ملتی ہیں نا، یاد رکھیے گا طارق صاحب. اب آپ کے سامنے بات کی تو آپ ذہن میں رکھیں کہ ایک قسم جو ہے نا معذوف ہے. جتنی آپ کو صورتیں ملتی ہیں نا، والعصر والتین والشمس، اس سے پہلے ایک فعل معذوف ہے. وہ جو فعل معذوف ہے وہ ہے اقسم. اگر واحد کے صیغے میں تو اقسم اور جمع کے صیغے میں تو نقسم. یہ جب فعل آگے پڑھیں گے تب آپ کو اور کلیئر ہو جائے گا. فعل مضارع پڑھیں گے، میں قسم کھاتا ہوں یا میں قسم کھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، ہم قسم کھاتے ہیں یا ہم قسم کھا رہے ہیں. اب یہ جو اصل چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ بن گئی، یہ بن گیا قسم. اس قسم کا ہمیشہ ایک جواب قسم ہوگا. اس قسم کا ہمیشہ ایک جواب قسم ہوگا. اور جواب قسم کے بارے میں ایک چیز نوٹ کر لیں، جواب قسم اگر جملہ اسمیہ کی شکل میں ہوگا، جواب قسم اگر جملہ اسمیہ کی شکل میں ہوگا تو ہمیشہ اس کے اوپر انا داخل ہوگا اور لام تاکید بھی داخل ہوگا. والعصر کا جواب قسم کیا ملتا ہے آپ کو؟ ان الانسان لفی ان الانسان ان الانسان لفی خسر. تو یہ انا داخل ہوا. اگر یہ انا نہیں ہوتا تو کیا ہوتا؟ الانسان فی خسر، یہی ہوتا نا، انسان فی خسر. اچھا اب آپ ایک چیز اور نوٹ کریں، میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں. یہ جب بھی مرکب اس صورت میں جب آتا ہے نا، یعنی جارہ کے ساتھ جو ہے مجرور جو ہے وہ جب آپ سمجھ لیں کہ نکرہ کی صورت میں ہو نا، تو یہ پھر جو ہے نا پورے جنس کو کور کرتا ہے، یعنی جتنے بھی خسارے ہیں ان سب کو اس نے کور کر لیا. تو ویسے جملہ کیا بنتا؟ الانسان فی خسر، انسان بڑے خسارے میں، انسان بہت خسارے میں، انسان سب قسم کے خسارے میں. تاکید پیدا کر دی، آگے بھی لام تاکید کر دی، تو یقیناً انسان بلا شبہ بہت بڑے خسارے میں. تو آپ کو جواب قسم جو ملا وہ کیا تھا؟ جملہ اسمیہ ہے نا، پورا یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ اتنا داخل جملہ اسمیہ ہوتا ہے. تو یاد رکھیے گا کہ قسم کے بعد جو جواب قسم ہوگا، اگر وہ جواب قسم جملہ اسمیہ ہے تو اس کے اندر انا بھی اپلائی ہوگا اور لام تاکید ہوگا. ٹھیک ہے، اس قرآن مجید میں 2-4 ایگزامپل ہے، میرے سامنے بھی موٹی ایک تھی، میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. ٹھیک ہے، اسی طرح سے معاملہ جو ہے اگر قسم ہے اور اگر اس کا جواب قسم جملہ فعلی آ گیا. اب آپ کو پتا ہے کہ جملہ فعلیہ 2 قسم کے، کون کون سے؟ جملہ فعلیہ ماضی کا بھی ہو سکتا ہے، مضارع کا بھی ہو سکتا ہے نا، کیونکہ فعل زمانے کے حوالے سے 2 ہیں. صحیح. اور ہم نے ابھی تک صرف جو ہے وہ فعل ماضی پڑھا ہے. تو یاد رکھ لیجئے گا کہ جب بھی جواب قسم جملہ فعلیہ ہوگا اور جملہ فعلیہ بھی جو ہے وہ ماضی کا ہوگا، اس سے پہلے لقد استعمال ہوگا. اب آپ اس کی ایگزامپل دیکھیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان، لقد خلقنا الانسان. تو وہاں یہ لقد خلقنا الانسان کیا آیا ہے؟ اس کا جواب قسم آیا ہے، کا جواب قسم. لقد کا ترجمہ آپ اسی طرح کریں گے، بلا شبہ یقیناً یا یقیناً یا جو بھی آپ کرنا چاہیے، آپ کی وہ ہے، آپ کے پاس آپشنز ہیں، جو آپ کو بہتر لگے آپ اس طرح سے اس کو لے کے آئیں. لیکن ڈفرنس یاد رکھ لیجیے گا قد کا اور یقین لقد کا. کچھ لوگ اس کو اس طرح سے بھی کہتے ہیں کہ قد جو ہے وہ تاکید کے لیے ہے اور لقد جو ہے ڈبل تاکید کے لیے. لیکن گرامیٹیکلی لقد کے بارے میں کہتے ہیں کہ لقد جب استعمال ہوتا ہے تو وہ جواب قسم ہوتا ہے. اور بعض مقام کے اندر جو ہے وہ آپ یہ سمجھیں جواب قسم تو موجود ہوتا ہے، قسم معذوف بھی ہوتی ہے. بعض دفعہ وہ قرآن میں ایسی آیات ملیں گی کہ جہاں لقد تو آ رہا ہوگا لیکن آپ پہلے
اس کی قسم جو ہے نا نہیں مل رہی ہوگی، معذوف ہوگی. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا قد اور لقد کا ڈفرنس یہ نہیں ہے کہ یہ تاکید کے لیے یا ڈبل تاکید کے لیے. قد اور لقد کا جو مین ڈفرنس ہے وہ آپ ذہن میں رکھیں. لقد عموماً وہاں استعمال ہوگا جہاں شروع میں قسم آئے گی اور اس کا جواب قسم ہے، اور جواب قسم اس کا جملہ فعلیہ کے اندر ہے، جملہ فعلیہ کے اندر. ابھی آپ مجھے بتائیں جیسے آپ یہاں تک کلیئر ہے طارق صاحب؟ کوئی سوال؟ جی ٹھیک ہے، کلیئر. اب آپ اچھا دوسری بات آپ دیکھیں، میرے خیال میں شاید اس سے پہلے بھی شاید عابد صاحب نے ذکر کیا تھا یا سلیم صاحب نے کیا تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا لیکن کسی نے جگہ پہ کیا تھا. فعل ماضی کے اندر آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ جتنی بھی جنت دوزخ کی بات ہوگی یا اس قسم کی جو بات ہوگی نا، آپ یاد رکھیے گا کہ وہ تمام کے تمام جو ماضی کے صیغے میں، ماضی کے صیغے میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے وجہ؟ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ وہ ایک قرآن اس کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ وہ یقینی چیز ہے جو ہو چکی ہے، جو ہو چکی ہے. صحیح بیان کیا آپ نے. جیسے وہ آیت ہے، کیا آیت ہے؟ خوبصورت آیت ہے. قد افلح من تزکى یا قد افلح المؤمنون. افلح یہ فعل ماضی ہے، لیکن یہ والا آپ نے ڈائی پڑھی نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں گے، لیکن یہ فعل ماضی کا ہے. یعنی قد افلح المؤمنون کا ترجمہ کیا کریں گے ڈاکٹر صاحب آپ؟ مجھ سے پوچھ رہا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ ہی تو ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ایک ہی ہے، باقی جتنے ڈاکٹر ہیں ان کو میں نام سے پکارتا ہوں. قد افلح ہو گیا یقیناً کامیاب ہو، یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے. ہو گئے یعنی یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے. جی یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیسائیڈ کر دیا، ڈیفائن کر دیا کہ جو مومن ہے وہ تو فلاح پا ہی چکا ہے، ڈیسائیڈ ہو چکا ہے. اب وہ آگے جو ہے بڑی خوبصورت پھر اللہ تعالیٰ نے اس مومنین کی جو ہے، وہ مومن کون لوگ ہیں کہ پہلی چیز وہ کیا کرتے ہیں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، پھر والذین هم عن اللغو معرضون، پھر ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، پھر والذین هم لفروجہم حافظون، جی پھر اس کے بعد کیا آتی ہے؟ الا علی ازواجہم الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون. وارث ہو گئے. کہنے کا مقصد یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی مزید صفات، پھر آپ کو مزید صفاتیں ملیں گی، پھر آپ کو سورہ فرقان میں اس کی مزید صفات مل جائیں گی. پھر ابھی ہم میرے خیال میں سورہ رات پڑھ رہے تھے، سورہ رات میں بھی ہمیں اس کی صفات ملی تھی. یہ ساری آپ کو صفاتیں جو ہے نا ملتی جائیں گی. لیکن بس بیسک پوائنٹ جو آپ نے اس کے اندر سمجھنا ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے، وہ یہ رکھنا ہے کہ قد جو ہے وہ دو کام کرتا ہے. قد جو ہے وہ ماضی قریب میں لے کے آ جاتا ہے، اور دوسرا کام جو ہے نا وہ یہ کرتا ہے کہ تاکید پیدا کرتا ہے. بس اچھا قد سے پہلے انا بھی آ سکتا ہے نا یا نہیں؟ قد سے پہلے اتنا نہیں ہے، قد آئے گا ایک جملہ کے لیے. سورہ طہ میں نہیں دیکھا انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب؟ نہیں ہاں جب پڑھیے ذرا. ہاں آپ کو انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی. یہ سورہ جن کی آیت پڑھے سر؟ سورہ طہ. سورہ طہ انا قد اوحی، صحیح ہے. اوحیا تو بھی ماضی ہو گیا نا ایک طرح سے مجہول. اچھا انا آیا نا، پہلے کیا آیا؟ انا قد اوحی الینا. انا پھر قد، انا قد اوحی الینا. نہیں پہلے انا پہ رک جائیں نا سر. جی پہلے آپ انا پہ رک جائیں. جب آپ انا پہ رک جائیں گے
تو انا کے اندر کیا ہوتا ہے؟ انا میں تاکید بھی ہے اور اس میں ضمیر بھی ہے. انا جملہ اسم میں داخل ہوتا ہے، اس کا ایک اسم ہوتا ہے، اس کی ایک خبر ہوتی ہے. ایسے ہی ہے نا سر؟ جی. آپ نے کہا انا، پڑھے ذرا آیت پڑھے، انا قد اوحی الینا. صحیح ہے، ٹھیک ہے، آگے چھوڑ دیتا ہوں نا میں. جی انا قد اوحی الینا آیا نا. جی انا کا ایک اسم ہوگا، انا کی ایک خبر ہوگی. ایسے ہی ہے سر؟ جی جی انا کا اسم آپ کو اس میں مل گیا جی. نحنو. کیونکہ نحنو. اب انا کی خبر کیا ہے؟ انا کی خبر یہاں سے ہے قد اوحی الیک، اور یہ جو خبر ہے یہ کس حالت میں؟ یہ خبر ہے کس شکل میں؟ یہ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ کی شکل. اس طریقے سے تو آ سکتا ہے، اچھا. لیکن خالی انا سے نہیں آ سکتا. یعنی یہ انا تو تھا، انا ہے نا، انا ہے نا، یہ انا نہیں تھا، اچھا یہ ایسے نہیں آ سکتا تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب آپ نے اس کو، تو آپ اس کو پڑھنے میں جب اگر آپ اس کا انا کہیں گے تو غلط ہو جائے گا. یہ انا نہیں ہے، یہ انا ہے، صحیح. یہ بالکل ٹھیک. انا ہے. تو یہ والی صورت میں تو آ سکتا ہے، کیونکہ اسم اس میں آ گیا، انا کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی، اسم اس میں آ گیا. آگے والے جتنے بھی پوچھے ہیں پوری کی پوری خبر. میں نے آپ کو اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ آپ انشاءاللہ جب قرآن مجید سے جب مطالعہ کریں گے تو آپ کو قرآن مجید کے اندر یہ بہت اس کے ساتھ ملے گا، یعنی بھرا پڑا ہے کہ پوری جو آپ سمجھیں کہ پورا ایک جملہ جو ہے، یہ تو ابھی خالی آپ نے ادھر دیکھا ہے. آپ جیسے آپ نے یہاں دیکھا نا، یہاں دیکھیں یہ تجادلو کا فی زوجیہ، یہ پورا جملہ فعلیہ ہے. یہ پورا جملہ فعلیہ اس موصولہ کے لیے صلہ بنا، اور پھر یہ صلہ اور موصولہ مل کے مضاف الیہ ملے گا. اور بعض دفعہ تو یہ سب ملنے کے بعد یہ جب ملا پتہ چلا لیٹ سے یا من یا ان یا کچھ ہوتا، یہ پورا مل کے پھر یہاں اس کے لیے مجرور بن جاتا. تو یہ تو آپ کو ترکیبیں بہت ملیں گی. اچھا، میں دو چیزیں اور آپ کے ساتھ اگر چھوٹی کرنا چاہوں، اگر آپ کریں تو میرے خیال میں 10 منٹ ہیں ہمارے پاس، ہو سکتی ہیں بہت آسانی سے. پھر ایک دو چھوٹی چیزیں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اس میں کوئی ٹائم نہیں ہے، تاکہ یہ کہ پھر ہم اگلی دفعہ ایک نئی چیز شروع کریں گے. ٹھیک ہے؟ تاکہ چھوٹی سی چیزیں بہت آسان سی، اگر آپ تیار ہیں 10 منٹ لگیں گے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے سر. اس کی میں نے شاید تصویر بھیجی آپ کو. آپ صاحب ٹائمنگ کیا ہے؟ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ گدا کے ٹائمنگ کو جائیں گے، وہی ہے 3 بجے بعد ہیں، کچھ تبدیلی کی ہے؟ تو میں دیکھا تو نہیں، ابھی چیک کرتا ہوں. عمر صاحب، عمر بھاگ جاتا ہے یہ ڈاکٹر صاحب، میں نے دیکھا یہ چکر کیا، کہاں جاتا ہے یہ آتا ہے اپنی 2 آیتیں کر کے بھاگ جاتا ہے. نہیں سیٹرڈے کو اس کی اصل میں آن لائن کلاس شروع ہو جاتی ہے. مذاق کر رہا ہوں، آپ بہت سیریس ہو جاتے ہیں. نہیں میں وہ بتا رہا ہوں کہ وہ مجھے کہہ رہا ہوتا ہے، میں نے سیٹرڈے کو اس کی کلاس ہوتی ہے 11 سے نا. اچھا ٹھیک ہے. طارق صاحب، جی سر. طارق صاحب، جملہ اسمیہ میں جب نفی کرنی ہوتی تو کیا کرتے تھے؟ ما یا لا. ٹھیک ہے. اور اس کا کوئی امپیکٹ آتا تھا؟ اس کا امپیکٹ اعرابی حالت پہ کچھ آتا کیا آتا تھا؟ میرا خیال ہے یہ جو تھا نا، جب اسم ما لا ہوتا تھا تو وہ حالت رفع میں ہوتا تھا. امپیکٹ کیا آتا تھا یہ بتائیں. نفی آ جاتی تھی مطلب. نہیں، نفی تو آتی تھی لیکن کوئی اعرابی تبدیلی لاتا تھا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو نوٹ رکھا کریں ہمیشہ. ہاں، جو جملہ مطلب ہے کہ اس میں اسم لا جو ہے وہ حالت نصب میں ہو جاتا تھا. یعنی اسم جب آپ کہتے ہیں اس کا مبتدا کو وہ کیا کر دیتا تھا؟ حالت
حالت نصب میں حالت نصب میں کرتا ہے؟ نہیں سوری غلط کہہ رہا ہوں، میرا خیال ہے وہ خبر کو کرتا تھا میرا خیال ہے. خبر کو حالت نصب میں کرتا تھا. صحیح، اور صحیح. دو چیزیں آپ استعمال کی تھی، ماں اور لا. ماں اور لا جو آپ استعمال کرتے ہیں ان دونوں کا ڈسکس کیا تھا وہ بھی ذرا بتا دیں فٹافٹ. یعنی ایک تو آپ نے بتایا کہ ماں جو ہے وہ نفی کے لیے استعمال ہوتا تھا اور ماں کیا کرتا ہے، خبر کو حالت نصب میں لے جاتا تھا. ٹھیک ہے. اور لا بھی استعمال ہوتا ہے، لا کب استعمال ہوتا ہے اور ماں کب استعمال ہوتا ہے وہ بھی بتا دیں فٹافٹ. یہ یاد رکھتے ہیں. یہ یاد نہیں آ رہا. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے فٹافٹ. ماں اور لا تو دونوں آپ نے بتایا تھا نفی کے لیے، مجھے فرق تو نہیں یاد آ رہا. ایک ہم نے اس کے علاوہ لا پڑھا تھا، وہ لا نفی جنس. وہ الگ چیز، وہ الگ. کسی اور صاحب کو یاد ہے؟ عزیز صاحب آپ کو یاد ہے ماں اور لا کا فرق؟ ایک یہ لکھا ہوا ہے کہ لا مبتدا کو نکرہ رکھتا ہے. نہیں نکرہ نہیں رکھتا. لا اس وقت استعمال ہوتا ہے جب مبتدا ایک تو نکرہ ہو. ماں جو ہے نکرہ اور معرفہ ہر قسم کے مبتدا پر داخل ہوتا ہے. بالکل. اور لا صرف اور صرف خاص ہے جب مبتدا آپ کا نکرہ. اور دونوں کام یہی کرتے ہیں، چاہے ماں ہو چاہے لا ہو، وہ خبر کو جو ہے وہ حالت نصب میں لے جاتے ہیں. اور اگر اس میں ڈبل تاکید جو مزید زور پیدا کرنا ہو تو ماں کے ساتھ خبر کو آپ حرف جارہ با لگا دیتے ہیں تاکہ اس سے مزید زور آ جاتا ہے. جیسے ہے نا وم اللہ بخارجینا، یعنی ہرگز کا پھر لفظ آپ مفہوم پیدا کریں. جملہ فعلیہ کے اندر یاد رکھیے گا، جملہ فعلیہ ماضی کے اندر، جملہ فعلیہ ماضی کے اندر یاد رکھیں کہ اگر جملے کو نفی بنانا ہو تو اس کے اندر ماں کا استعمال کریں. ماں بھی استعمال ہوتا ہے اور بھی استعمال ہوتا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ بعد میں کروں گا. ابھی آپ ذہن میں صرف ماں رکھیں. جملہ فعلیہ ماضی یاد رکھے گا، میں بریکٹ میں ڈال دوں ابھی. آپ ریپلیس کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو لیکن بیسک تصور کو ذہن میں رکھیں. ماں بھی استعمال ہوتا ہے، ایک اور بھی استعمال ہوتا ہے، وہ ہم بعد میں کریں گے. ٹھیک ہے، ماں کو ذہن میں رکھیں. جملہ فعلیہ ماضی کو نفی میں کرنے کے لیے ماں استعمال ہوتا ہے. کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں لاتا، کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لاتا. اسی لیے میں نے آپ سے کہا یہ بہت مختصر سا ہے. ایک دو ایگزامپل کرتے ہیں، آپ کے سامنے آ جائے گی. طارق صاحب آپ سے میں شروع کرتا ہوں. میں نے قرآن نہیں پڑھا. اب آپ اس کے اندر نہیں کو نکال دیں، نارمل بنا لیں تو کیا بنے گا؟ قرآن پڑھا. قرآن پڑھا کے اپنی کریں کیا بنے گا؟ قرأت القرآن. قرأت القرآن. میں نے قرآن نہیں پڑھا، کیا کریں گے؟ ماں قرأت القرآن. ماں قرأت القرآن. میں نے قرآن نہیں پڑھا. بہت سمپل. ڈاکٹر صاحب جی جی. میں اپنے دوست کی طرف نہیں گیا. میں اپنے دوست کی طرف نہیں گیا. پہلے ماں کو ہٹا دیں، نارمل بنا دیں. میں گیا. ذهبت. میں گیا، کدھر گیا؟ الى صدیقی. رفیقی کہہ دیں یا صدیقی کہہ دیں، جو بھی آپ کو سمجھ میں آئے. میں گیا دوست کی طرف، میں نہیں گیا دوست کی طرف. ما ذهبت الى الرفيق. ما ذهبت. یہودیوں نے عیسیٰ کا قتل نہیں کیا. جی عزیز صاحب یہودیوں نے عیسیٰ کا قتل، عیسیٰ علیہ السلام کا قتل نہیں کیا.
ما قتلوا ما قتلوا سر جی ما قتلوا قتلوا اس میں قتلوا یہودیوں نے اچھا ایک منٹ چلے ما قتلوا جی بولے الیہود الیہود عیسیٰ عیسیٰ. اب آپ مجھے ایک بات بتائیے یہودوں کو آپ نے کس حالت میں رکھا ہے؟ الیہودو کا نا آپ نے ہاں حالت رفع ہے. اچھا ایک منٹ رک جائیے 2 منٹ. میں نے آپ سے کہا یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا قتل نہیں کیا. مجھے بتائیں فاعل ظاہر ہے کہ ضمیر ہے؟ ظاہر ہے. جب ظاہر ہوتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ گردان کا کون سا صیغہ استعمال کرتے ہیں؟ فرسٹ، پہلا یا چوتھا. اگر مذکر ہے تو پہلا اور مؤنث ہے تو چوتھا. تو یہ مذکر ہے نا یہودو کیا ہو گیا؟ فاعل ہو گیا نا جی. قتل کی بات کس کی آ رہی ہے؟ یہودیوں کی آ رہی ہے نا. جی. تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ ما قتل. ما قتل الیہود عیسیٰ. عیسیٰ کون سی حالت میں؟ عیسیٰ تو نسب میں ہوگا. پھر کیسے پتہ چلے گا نسب میں؟ یہ جو مبنی حروف ہے اس میں نسب، جر، رفع سب ایک ہی حالت میں ہوتے ہیں. اور اگر آپ اس کو پڑھنے میں غلطی کر جاتے اور آپ اس کو اگر ایسے پڑھ جاتے ما قتل الیہود عیسیٰ تو پھر کیا ہو جاتا؟ پھر یہود جو ہے یہود اس کا بن جاتا ہے مفعول. تو پھر اس صورت میں ترجمہ کیا ہوتا؟ ترجمہ پھر بڑا مشکل ہوگا اس کا. کیوں مشکل کیوں ہوگا؟ ترجمہ کریں نا. عیسیٰ تو مبنی ہے نا. عیسیٰ تو مبنی ہے. تو جب آپ نے اس کو آپ نے نصب کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے حالت رفع میں ٹریٹ کرتے ہیں آپ اس کو. تو پھر آپ کا ترجمہ کیا ہوتا؟ اس نے قتل نہیں کیا یہود. اس کا ترجمہ پھر عیسیٰ فاعل ہو جاتا نا. جی. عیسیٰ پھر کیا ترجمہ تھا؟ عیسیٰ نے قتل نہیں کیا یہودیوں کو. فرق آ جاتا نا سر کہ نہیں آ جاتا؟ صرف آپ کو یہ بات بتانے کی. تو نفی کرنی ہو فعل ماضی کو بہت آسان ہے، ما لگا کے. اور اسی طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ جملہ اسمیہ کو جب سوالیہ بنانا ہوتا ہے تو طارق صاحب کیا کرتے ہیں؟ حل یا آ لگاتے تھے اسٹارٹ. سوالیہ اگر بنانا ہو تو سوال 2 قسم کے، ہاں یا نہ جس میں آتے جس میں تو آ اور حل لگاتے تھے. ہاں اور نہ جس میں آتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حروف استفہام. جو 2 ہی ہیں. کون سے ہیں؟ حل اور آ. بس. اور وہ سوال جس کے اندر جو ہے وہ آپ کو ڈیٹیل دینی ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسماء استفہام. اسماء استفہام کون سے؟ ذرا 2-4 موٹے بتا دیں. وہ تھا کیف، ما، من. اب 1-2 آپ ہی بتا دیں. کیف، عین، متا. بس اس چیز میں آپ کو صرف بتانے اس کا بھی یہی تصور ہے. بالکل سوالیہ جس طرح سے آپ جملہ اسمیہ کو بناتے تھے بالکل اسی طرح سے، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی چیز نہیں، اسی طرح سے بنے گا. بس صرف ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں ہمیشہ آپ، ایک پوائنٹ، یہ جو ما اور من ہے نا یہ استفہام تو ہے
لیکن اگر یہ جملے کی، اور آپ کو پتہ ہے جتنے بھی حروف اسماء استفہام ہے نا، یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کو صدارت چاہیے ہوتی ہے، بگننگ میں آتے ہیں. اگر یہ مڈل میں آتے ہیں سوائے کیفا کے، کیفا جو ہے نا یہ اسماء استفہام تو ہے لیکن یہ عموماً کیونکہ یہ باقی جتنے بھی ہیں ان کو صدارت چاہیے اور مبتدا بن کے آتے ہیں، لیکن کیفا جو ہے یہ عموماً جملے کے اندر مڈل میں آتا ہے اور یہ خبر بن کے آتا ہے. بہت ساری اگزامپل آپ کو ملے گی. علم تارا، کیفا، تو وہاں کیفا جو ہے وہ حال بن کے اور خبر بن کے آ جاتا ہے، حال بن کے آئے گا، خبر بن کے آئے گا، مختلف آئے گا، لیکن باقی جتنے بھی ہیں ان کو صدارت چاہیے. ماں اور من کے بارے میں ذہن میں رکھ لیں کہ ماں اور من اگر جملے کے بیچ میں آتے ہیں تو پھر یہ استفہام کے طور پہ نہیں آتے ہیں بلکہ کس کے طور پہ آتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کس کے طور پہ آتے ہیں؟ فٹافٹ بتائیں. دکان موصولہ موصولہ بن کے آتے ہیں. موصولہ بن کے آتے ہیں. یہ دو تین، یہ چھوٹی سی چیز تھی، اس سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں کوئی بہت زیادہ وہ نہیں تھا. سوال اگر آ جائے گا تو سوال کو آپ بس اس طرح سے آ جائے، کوئی اس کے اندر چیز نہیں ہے. اور نفی اگر کرنی ہو تو نفی کے اندر صرف آپ ماں لگا دیں. ڈاکٹر صاحب کلوز کریں ذرا، آج کا بتا دیں تاکہ کلوز کریں. اچھا، آج ہم نے یہ پڑھا کہ ایک تو جو ہم نے پہلے فعل ماضی پڑھا تھا اس کو ہم نے کہا فعل ماضی مطلق ہے، اور اس میں اگر ہم نے تاکید پیدا کرنی ہے یا یعنی یقینی طور پہ کہنا کہ کام ہو چکا ہے تو ہم فعل ماضی سے پہلے قد لگا دے گا. تو قد لگانے سے جو ہے اس میں تاکید یا یقیناً کا مفہوم جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ لقد جو ہے وہ ایک تو یہ اس کے معنی ہو سکتے ہیں کہ اس میں 2 بار تاکید ہے، لام تاکیدی بھی آ گیا اور قد بھی تاکید کا آ گیا، لیکن بالعموم گرامر میں جو بات سمجھائی جاتی ہے یہ جواب قسم کے طور پہ آتا ہے کہ اگر اس سے پہلے قسم کھائی گئی ہے تو مقسوم علیہ جب آئے گا تو اس میں پھر لقد آئے گا. یار میں نے آپ سے کہا نا، یہ آپ نے گرامر پڑھی ہوئی ہے، جو لفظ آپ نے استعمال کیا نا، آپ جو ہے نا مجھے جو ہے نا ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے آپ کو کسی نے میرے لیے بھیجا ہے، آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں. مقصوم علیہ جو ہے نا ابھی اسپیشل. آپ نے جو لفظ استعمال کیے ہیں نا، میں آپ کو چیلنجنگ کر دیتا ہوں کہ میرے اچھے اسٹوڈنٹ یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے. چیلنج ہے. تو آپ جو ہے نا ڈاکٹر صاحب، مجھے آپ کے اوپر جو ہے نا بہت بڑا شک ہوتا جا رہا ہے. میرے خیال میں آئندہ سے ڈاکٹر صاحب کو ایز اے ریفرنس استعمال کیا جائے. میں نے کہا نا بھائی، یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا میرے ساتھ کچھ کر رہے ہیں. چلے خیر آگے کمپلیٹ کریں ڈاکٹر صاحب. اچھا، دوسرا آپ نے جب وہ ایک سوال آیا تھا کہ انا اور قد کا، تو آپ نے بتایا کہ انا جو ہے وہ جملہ اسمیہ میں تو انا آ سکتا ہے قد کے ساتھ، لیکن ویسے انا اور قد ساتھ نہیں آتا، اور اس کی آپ نے ایکسپلینیشن دے دی تھی اگر انا آئے گا تو اس میں ساتھ میں اس کے اسم انا بھی شامل ہوگا. دوسری چیز ہم نے پڑھی کہ جملہ فعلیہ کو نفی بنانا ماضی کے جملہ فعلیہ کو، تو اس میں جو ہے ما لگاتے ہیں. ہم نے پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ میں ما اور لا لگانے سے اعرابی تبدیلی آتی تھی کہ خبر جو ہے وہ حالت نصب میں چلی جاتی تھی، لیکن جب جملہ فعلیہ ماضی کے اندر ما آئے گا تو اس میں کوئی اعرابی تبدیلی نہیں ہوگی، صرف شروع میں ما لگ جائے گا. پھر آپ نے ہمیں دہرائے حروف استفہام جو ہم پہلے پڑھ چکے تھے اور اسماء استفہام، اور آپ نے بتایا کہ اس سے بھی کوئی اعرابی تبدیلی نہیں آئے گی اور استفہام جو ہے وہ جملہ فعلیہ کے شروع میں آ سکتا ہے. لیکن اس میں یہ آپ نے کہا کہ اسماء استفہام جو ہیں ان کو ہمیشہ صدارت یعنی مبتدا میں بن کے آتے ہیں سوائے کیفا کے، اور اسی طرح اسماء استفہام میں 2 جو ہیں ما اور من، یہ چونکہ صلہ بھی ہیں اور اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اگر یہ جملے کے درمیان میں آئیں تو یہ موصولہ ہیں، اور اگر شروع میں آئیں بحیثیت صدارت یا مبتدا کے تو پھر یہ اسماء استفہام ہے. ہاں، لیکن ماں کے بارے میں تھوڑا خیال کرنا پڑے گا کہ ماں آپ کو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا، کیونکہ ماں صدارت میں بھی آئے گا تو نفی کے لیے بھی آ سکتا ہے نا، نفی بھی ہو سکتا ہے اور استفہام بھی ہو سکتا ہے، سوالیہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، وہ جو آپ نے قسم کے حوالے سے کیا تھا نا، اس کو ایک چیز کو دوبارہ میرے خیال میں شاید مس کر گئے یا بتانا بھول گئے کہ قسم کا ہمیشہ جواب قسم ہوگا
اور جواب قسم اگر جملہ اسمیہ کی شکل میں ہوگا تو تو اس ان جملہ اسمیہ پہ انا بھی داخل ہوگا اور لام تاکید بھی داخل ہوگا. اور جواب قسم اگر جملہ فعلیہ ہوگا, اور جملہ فعلیہ ابھی آپ نے صرف جو ہے وہ ماضی کا پڑھا ہے, مضارع کا جواب قسم ڈفرینٹ ہے. اگر فعل مضارع کے اوپر آئے گا نا جب جواب قسم, کیونکہ جواب قسم فعل ماضی بھی ہو سکتا ہے, جملہ تو ہو سکتا ہے, لیکن وہ جملہ آپ کو پتہ ہے یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا. جملہ اسمیہ ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے, اس میں انا بھی داخل ہوگا اور لام تاکید بھی داخل ہوگا. اگر اس کا جواب جملہ فعلیہ ہے تو جملہ فعلیہ یا تو وہ ماضی کا ہو سکتا ہے یا مضارع کا ہو سکتا ہے. اگر ماضی کا ہوگا تو لقد داخل ہوگا, مضارع کا ہوگا تو کچھ اور داخل ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ کلاسیفیکیشن آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. سیکنڈلی ایک چیز اور لقد کے حوالے سے, خاص طور پر انا کے حوالے سے نہیں, لقد کے حوالے سے آپ ذہن میں رکھیں اچھی طرح سے کہ لقد جو ہے وہ جواب قسم کے طور پہ آتا ہے. بعض دفعہ اس کا قسم جو ہے معذوف ہوتی ہے, بعض دفعہ اس کی قسم معذوف ہوتی ہے. اب آپ اس کو, میں آپ کو چھوٹی اگزامپل اور ایسے دے دوں, اور بعض دفعہ اس کا جواب قسم بھی معذوف ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ سورہ شمس پڑھیں, سورہ شمس سے پہلے 11 قسمیں کھائی گئی ہیں, ہے نا سر؟ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. کچھ لوگ والشمس وضحاها کو 2 قسمیں کہتے ہیں, یعنی قسم سورج کی اور اس کے ضحاها, اس کے, بتائیے سر ترجمہ کریں. یعنی دن کی روشنی کے, وضحاها اس کے. کچھ لوگ اس کو 2 قسمیں کہتے ہیں اور کچھ لوگوں نے اس کو ایک ہی قسم لیا, یعنی واو کو یہاں وہ شمس کے اوپر عطف لیتے ہیں, ایسا بھی لوگوں نے کیا ہوا ہے. بہرحال کچھ لوگ کہتے ہیں 11 قسمیں کھائی ہیں, کچھ لوگ اس کو 9 قسمیں کہتے ہیں. لیکن آخر کے اندر قسموں کے بعد آیا قد افلح من زکاہا, ایسے ہی ہے نا سر؟ وہاں لقد نہیں آیا, قد آیا ہے. وہاں لقد نہیں آیا, قد آیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ قد جواب قسم ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایکسیپشنلی آیا ہے. نارملی تو لقد کے ساتھ آتا ہے نا, لیکن اکثر لوگوں نے اس کو جواب قسم نہیں لیا. اکثر لوگوں نے کہا کہ اس قسموں کا جو جواب قسم ہے نا وہ معذوف ہے. تو یہ کیونکہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا کہ یہ جو ایک صرف ہے ایک نحو ہے. صرف تو یہ جو گردانے آپ کرتے ہیں نا, اس کو صرف کہتے ہیں. نحو کیا ہے کہ جو بتاتا ہے کہ کون سا کلمہ کس جگہ پہ پلیس ہوگا اور کس طرح سے اس کا ترجمہ ہوگا. تو نحو کے اندر آپ کو پتا ہے کہ 2 گروپ ہیں, ایک کوفہ کا گروپ ہے, ایک بصرہ کا گروپ ہے. اور ان دونوں میں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں, وہ جو اردو زبان میں ٹپیکل ورڈ نہیں ہے, کیا کہتے ہیں, کون سا آنکڑا, وہ ایک لفظ ہے نا, سلیم بھائی کو پتا ہوگا, سلیم بھائی اگر ہیں تو سلیم بھائی کون سا کہتے ہیں, کون سا آنکڑا لگا ہوا ہے؟ نہیں سوری, میں وہ فالو نہیں کر رہا تھا, آپ کس سے بات کر رہے تھے؟ میں وہ کہہ رہا ہوں, مجھے نہیں, بعض دفعہ کہتے ہیں ان دونوں کا آپس میں آنکڑا لگا ہوا ہے. کون سا آنکڑا لگا ہوا ہے؟ نہیں مجھے یاد ایسے کچھ. تو خیر یہ 2 گروپ ہیں بیسکلی جو نحو کے, دونوں بہت مطلب انہی کی نحو پڑھائی جاتی ہے پوری دنیا میں, ایک بصرہ اور ایک کوفہ. اور ان کے آپس میں جو ہے نا اس قسم کے بڑے مسائل, بہت زیادہ اختلاف ہیں, بہت سارے. اب جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ابھی اب قد کی ہم نے قد ڈالا ہے نا, تو جو کوفہ والے ہیں نا یہ قد کی الگ گردان کرتے ہیں, یعنی دربا کی الگ سے گردان ہے, قد دربا, قد دربا, قد دربو, قد دربت, قد دربتا, یہ وہ اس طرح سے گردان کرتے ہیں. پھر وہ اسی طرح سے باقیوں کی بھی گردان کرتے ہیں. اور دوسرے والے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اس کو ایسا نہیں, اس کو ایسی رہنے دو. تو یہ جو تھوڑے بہت جو چیزیں آپ کو ملتی ہیں نا, یہ آپ کو اس طرح سے ملیں گی, اور یہ بہت سارے ملیں گے. تو اس میں کوئی گھبراہٹ والی بات نہیں ہے. اس میں آپ یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں یہ غلط ہے, میں صحیح ہوں, یا وہ صحیح ہے, یہ غلط ہے. نہیں, وہ بھی صحیح ہے, یہ بھی صحیح ہے, ان کے پاس بھی اتنی دلائل ہیں, ان کے پاس بھی اتنی دلائل ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ترکیب کا جو معنی نکلے گا نا اس میں تبدیلی نہیں آتی. لیکن بعض دفعہ کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ جن کو اگر کسی جگہ پہ آپ مقدم یا مؤخر کر دیں یا کسی جگہ پہ وقف کر دیں تو اس میں معنوی تبدیلی اچھی خاصی آ جاتی ہے. اس میں معنوی تبدیلی اچھی خاصی آتی ہے. میں آپ کو اس کی اگزامپل دیتا ہوں. آپ مجھ سے کہیں گے آپ زیادہ تر مجھے سورہ یوسف کی اگزامپل دیتے ہیں, کیونکہ سورہ یوسف میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے بذات خود یہ سورت بہت زیادہ پسند ہے, اور میں نے اس سورت کو جو ہے وہ 3-4 دفعہ اس کے انالیسس کیے. تو اس کی وجہ سے جو ہے نا اس کی کافی مختلف لوگوں کی مختلف رائے کو سامنے رکھتے ہوئے بھی کیے, تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ سامنے نظر بھی آئی ہیں.
تو جیسے یہ جو آیت ہے سورہ یوسف کی وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، تو وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا کے اوپر جو ہے نا پھر وقوف کا ایک سائن آتا ہے جو ہمارے جو مصحف ہیں اس میں جیم لکھا ہوتا ہے. تو وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا کا جو ترجمہ ہوگا تو وہ یہی بنے گا نارملی اگر اس کو دیکھتے ہوئے کہ بلا شبہ یقیناً وہ ارادہ کر چکی تھی اس کے ساتھ اور وہ بھی ارادہ کر چکا تھا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، لیکن ایک اسکول آف تھاٹ جو ہے پھر وہی والی بات، اس نے کیا کہا، اس نے کہا وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ جو ہے نا یہاں آیت ختم ہو گئی ہے، اور ہمّا بِهَا لولا ان را برہان و ربی الگ سے آیت. تو وہ پھر ترجمہ آپ کو جو پاکستان کے جتنے تراجم ہیں اردو کے اس میں آپ کو ترجمہ ملے گا بلا شبہ یقیناً وہ ارادہ کر چکی تھی اس کے ساتھ اور وہ بھی ارادہ کر لیتے اس کے ساتھ. لیکن آپ دیکھیں صرف ایک وقوف کو آگے پیچھے کیا، زمین آسمان کا ترجمے میں فرق آ گیا، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں بنتی ہے کیونکہ اللہ خود ہی کہہ رہا ہے لولا ارا برہان و ربی، اگر نہیں دکھا تو اللہ نے خود ہی کلیریفیکیشن دی تھی. یہ پھر اس کے پیچھے وہ دلائل یہ دیتے ہیں کہ کیونکہ انبیاء جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، انبیاء سے اس قسم کی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے. بہرحال وہ جو بھی ایکسپلینیشن ہے وہ اپنی جگہ پہ ہوگی. تو میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں، تو یہ جو چیزیں آپ کو ڈفرینسز ملتی ہیں یہ بہت سارے گرامر والوں کی اپنی کچھ چیزیں جس کی وجہ سے ہمیں ضرور ملتی ہیں. تو ہمارا صرف یہ بھی، اور ان کے پاس اس کے بہت سارے دلائل ہوتے ہیں، اس لیے ایک زمانہ تو تھا میں تھوڑی بہت اس کے اوپر الجھنے اور بحثیں کرتا تھا. اب جب میں نے ان کو بہت ساری چیزوں کو دیکھا تو میں اب یہ اس کو چھوڑ دیتا ہوں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے میرا جس میں دل ٹھکے گا وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو بات ان کی بھی بیان ہے وہ اپنی جگہ ایک اہمیت ضرور ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو میں نے مس کیا پوائنٹ وہ یہی تھا نا کہ جواب قسم اگر جملہ اسمیہ ہوگا تو اس میں انا اور لام تاکیدی آئے گا، دونوں آئے اور گا. جواب قسم اگر جملہ فعلیہ ہوگا تو لقد ہی آئے گا. کہیں کہیں آپ نے کہا کہ اختلاف ہے کہ قد بھی آ گیا، جیسے سورہ نہیں شمس میں قد کا اختلاف نہیں ہے. جہاں قد آتا ہے تو وہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہاں اختلاف اس سینس میں کہ کچھ لوگوں نے اس کو کہا کہ قد جو ہے نا وہ بھی جواب قسم آ گیا، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ قد جواب قسم نہیں ہے کیونکہ جملہ فعلیہ اگر ماضی کے طور پر ماضی پہ آئے گا تو لقد ہی آنا چاہیے. تو اس صورت میں وہ کہتے ہیں کہ جواب قسم جو ہے نا وہ محذوف ہے. تو وہ اس طرح سے آپ اس کو سمجھیں. ٹھیک ہے، لیکن جواب قسم جو ہے جملہ فعلیہ اگر ماضی ہوگا تو لقد پہ آئے گا. ٹھیک ہے انور سر. بھائی، جی سر. یہ اگر ڈاکٹر صاحب یا کوئی اور صاحب بھی نوٹس لے رہے ہیں آپ کے اس کے اس میں یہ جو کچھ فائن پوائنٹس ہیں نا یہ کتابوں میں اس طرح سے نہیں ملتے، تو اگر وہ نوٹس لے رہے ہیں جو بھی اور اگر وہ شیئر ہو جائیں تو بڑے فائدے ہوں گے سارے لوگوں کے لیے میرا خیال ہے. ڈاکٹر صاحب یہ آپ کے اوپر ایک ذمہ میں نے داری تو نہیں ڈالتی لیے ہے. میں نے تو نہیں لیے ہیں، لیکن اگر ڈاکٹر صاحب نے یا طارق صاحب نے کہیں نہ کہیں لیے ہوں گے، نہیں لیے ہوں گے تو آپ اس کو بنا لیں، اس میں جو کمی بیشی ہوگی وہ ہم ڈال دیں گے. جو اس قسم کے کوئی آدمی کو ذمہ دار، جیسے بیچ میں طارق صاحب نے میں نے دیکھا تھا بڑی ذمہ داری لے رہے تھے. طارق صاحب آج کل ٹھنڈے ہو گئے جب سے وہ ان کا لاک ڈاؤن ختم ہوا نا تو طارق صاحب نے ساری اپنی ایفرٹیں چھوڑ دی. حالانکہ طارق صاحب میں انشاءاللہ میں اپڈیٹ کر دوں گا اس کو. اور ہاں جملہ فعلیہ، کیونکہ جملہ فعلیہ پہ آپ نے میں نے دیکھا ہم جب سے فعل ہم نے شروع کیا ہم نے فعل پہ کوئی کام نہیں کیا. آخری آپ نے اور سلیم بھائی نے آپ نے اور سلیم بھائی نے جو اسم والا لاسٹ فائنلائز پیپر کیا تھا اس کے بعد فیل پہ کوئی کام نہیں کیا آپ دونوں حضرات نے. صحیح، یہ آپ کو کرنا چاہیے انشاءاللہ کرتے ہیں. کیونکہ پتہ ہے کیا یہ میں آپ کو سچ بتاؤں یہ صدقہ جاریہ بنے گا ہم سب کے لیے. ٹھیک ہے، یہ کہیں نہ کہیں لیکن کچھ نہ کچھ ضرور کام آئے گا. میں یہ نہیں کہتا 100% کام آئے گا، لیکن کچھ نہ کچھ لوگوں کو ضرور کہیں نہ کہیں فائدہ دیتا ہے. اچھا یہ طارق بھائی کو چارٹس کا بڑا شوق ہے، مجھے ایک چارٹ ملا تھا اس میں کچھ آگے کی چیزیں بھی ہیں، ایک کمپریہنسو چارٹ بھیجتا ہوں ذرا انور بھائی اس کو چیک کیجیے گا. ٹھیک ہے آپ بھیجے سر انشاءاللہ تعالی. تو انشاءاللہ ہم جو ہے نا ابھی ہم نے فعل کے اوپر ابھی ماضی کیا تھا اور فعل ماضی کے اندر آپ نے دو چیزیں کی تھی. اب ہم جو انشاءاللہ جو اگلا سیشن کریں گے اس میں فعل ماضی کی ایک نئی شکل آپ کے سامنے آئے گی، اس کو کریں گے. پھر ایک آدھ چیز اور ہے تو فعل ماضی آپ کا ختم ہو. میں ایک بات دوبارہ آپ کو بتا دوں، میں نے پہلے دن سے کہی تھی ہم نے اپنی ساری کنسنٹریشن فعل ماضی پہ رکھی ہے. فعل مضارع میں آپ کو کوئی ڈیٹیل نہیں پڑھاؤں گا. فعل مضارع میں آپ کو صرف فعل مضارع کی جو شکل تبدیل ہوتی ہے اس کے اوپر بات کریں گے. نہ آپ کی کوئی میں ایکسرسائز کراؤں گا نہ کچھ کراؤں گا. ہاں چند آیات ضرور آپ کے ساتھ کراؤں گا کیونکہ اس کے بعد ایک بہت بڑا طویل حصہ ہے فعل کا جو ہم نے مکمل کرنا ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے. تو فعل جتنی بھی ہے
ہم جو اگلا سیشن کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس ہم یا تو دو چیزیں، یا تو ہم مضارع پہ ڈائریکٹ چلے جائیں، یا اگر آپ کہیں گے تو میں ایک دفعہ آپ کو گو تھرو دوبارہ کرا دوں ماضی. لیکن میں فعل مضارع ایک دفعہ جب شروع کراؤں گا، فعل مضارع میں آپ کے ساتھ کوئی جملوں کی پریکٹس نہیں کراؤں گا. میں دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف فعل کی گردان کو چینج کریں گے، کچھ آیات کریں گے، اور اس کے بعد ہم ایک بڑا طویل حصہ جو فعل کا ہے، جس کے اندر امر بنانا، اس میں جو تغیرات آتے ہیں ان کو دیکھنا، پھر ان کے جو غیر صحیح مادے آتے ہیں جس میں تبدیلی آتی ہے اس کے اوپر کام کرنا، منصوبات پہ کام کرنا، وہ ساری چیزیں کریں گے. بہت بڑا طویل حصہ ہے. فعل مضارع پہ ہم زیادہ ٹائم نہیں لگائیں گے. میکسیمم میرے خیال میں فعل مضارع پہ ہماری جو ہے نا سیشن ہوں گے میکسیمم 2 سیشن کراؤں گا آپ کے ساتھ، تیسرا سیشن نہیں کراؤں گا. اسی لیے اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں. اس پہ کہیں گے میں دوبارہ اس کے اوپر ایک سیشن لینے کے لیے تیار ہوں گا، لیکن فعل مضارع پہ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے سر جی؟ امید ہے بات واضح ہوگی. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ